طرف اس طرح یہ پلٹاؤ گھما دو بس کافی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ فقال اللہ تبارک وتعالی وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، جیسا کہ کل اور گزشتہ دنوں کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ شب برات سے قبل ہماری پریکٹیکلی کلاس، عملی کلاس ہوگی۔ اسی کے مطابق آج کا دن انشاءاللہ ہمارا پریکٹیکلی کلاس کا، عملی کلاس کا ہوگا۔ آپ چاہے عمرے کے لیے جانے والے ہو رمضان المبارک میں، یا شب برات کے بعد، یا حج کی نیت سے آپ نے ارادہ کر رکھا ہو، حج کا ارادہ کر رکھا ہو، اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ حج کا سفر کرنے والے ہوں۔ بہرحال عمرہ کرنے والوں کو بھی اور حج کرنے والوں کو بھی مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کرنا ہوتا ہے۔ پہلا عمل عمرے کا ہی ہوتا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، جن میں سب سے افضل ترین حج جس کو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ حج قران ہے،
اس میں بھی پہلے عمرہ ادا کیا جاتا ہے۔ حج کی دوسری قسم حج تمتع ہے، جس میں پہلی مرتبہ اپنے وطن سے روانہ ہوتے وقت صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کر کے بال کاٹ کر احرام کھول دیا جاتا ہے۔ پھر جب حج کا پیریڈ شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ سے قبل حج کی نیت سے احرام باندھ کر 8 ذی الحجہ کو مینا روانہ ہوتے ہیں، اور پھر حج کے ارکان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ قربانی کے بعد اپنے بالوں کو کاٹ کر احرام کھول دیا جاتا ہے، تو وہ حج کا احرام ہوتا ہے اور حج کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو حج تمتع کرنے والے بھی مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلے عمرہ ہی ادا کریں گے۔ صرف حج کی جو تیسری قسم ہے حج افراد، وہ لوگ اپنے وطن سے روانہ ہوتے وقت صرف حج کی نیت سے احرام باندھتے ہیں، وہ اپنی نیت میں عمرے کی نیت نہیں کرتے ہیں، صرف حج ان کا کرنا مقصد ہوتا ہے، اسی لیے احرام باندھتے وقت وہ صرف حج کی نیت کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو حج افراد کر رہے ہیں مکہ مکرمہ پہنچ کر ان کو عمرہ نہیں کرنا ہوتا ہے، وہ اسی احرام میں حج کے ایام شروع ہونے پر 8 ذی الحجہ کو مینا چلے جاتے ہیں، پھر 9 تاریخ کو عرفات میں ہوتے ہیں، رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں، اور 10 تاریخ کی صبح واپس مینا آ کر مینا کے جو اعمال ہیں ان میں بڑے شیطان کو کنکری مارتے ہیں، اور اس کے بعد قربانی والا عمل ان کے لیے اختیاری ہوتا ہے، چاہے تو قربانی کریں چاہے قربانی نہ کریں۔ حج افراد کرنے والوں پر جو صرف حج کی نیت سے جنہوں نے احرام باندھا ہے ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، وہ بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد اپنے بالوں کو کاٹ لیتے ہیں، ان کا احرام کھل جاتا ہے۔ تو صرف یہی لوگ ہیں حج افراد کرنے والے جنہیں مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد عمرہ نہیں کرنا ہوتا حج سے پہلے۔ ہاں، اگر وہ حج کے بعد عمرہ کرنا چاہیں تو وہ ان کی اپنی مرضی اور اپنے اختیار کی بات ہے۔ بہرحال چاہے حج قران کرنے والے ہوں، چاہے حج تمتع کرنے والے ہوں، اور چاہے صرف عمرے کی نیت سے سفر کرنے والے ہوں، جیسے رمضان مبارک میں آپ لوگ میں بہت سارے ہیں عمرے کے لیے جانے والے، سبوں کو مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کرنا ہوتا ہے، عمرہ ادا کرنا ہے، اور عمرے کا جو طریقہ ہے وہ سیم ہے، ایک ہی جیسا ہے، چاہے صرف عمرے کی نیت سے سفر کرنے والے ہوں وہ بھی جو عمرہ ادا کریں گے وہ بھی اس کا طریقہ بھی وہی ہوگا، اور وہی طریقہ حج قران کرنے والے جب مکہ مکرمہ پہنچیں گے وہ پہلے عمرہ ادا کریں گے، ان کا طریقہ بھی وہی ہوگا، اس عمرے کا بھی طریقہ وہی ہوگا۔ صرف فرق یہ ہوگا کہ صرف عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ جانے والے صفا مروہ کی سعی کر کے بال کاٹ دیں گے، احرام کھل جائے گا۔ حج قران کرنے والے طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کر کے بال نہیں کاٹیں گے، اس لیے کہ ان کو عمرے کے ساتھ ساتھ حج بھی کرنا ہے، انہوں نے حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر رکھی ہے احرام باندھتے ہوئے، تو وہ صرف اپنے بالوں کو نہیں کاٹیں گے، احرام میں باقی رہیں گے۔ پھر حج کے ایام شروع ہونے پر اسی احرام میں وہ مینا، پھر عرفات، پھر مزدلفہ، اور پھر وہاں سے مینا آ کر مینا کے ارکان اعمال کو ادا کریں گے، اور آخر میں بال کاٹ کر اس احرام سے باہر آئیں گے۔ تو ان کا عمرہ کرنے کا بھی طریقہ وہی ہے، اور حج تمتع کرنے والے جو سب سے پہلے عمرہ ادا کریں گے مکہ مکرمہ پہنچ کر، انہوں نے جو احرام باندھا ہے صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھنا ہوتا ہے، وہ وہاں پر جانے کے بعد وہ بھی اسی طرح سے پہلے 7 چکر طواف کریں گے، اس کی نماز ادا کریں گے، پھر صفا مروہ کی سعی کر کے بالوں کو کاٹ لیں گے۔ تو عمرہ چاہے جو بھی کرنا چاہے عمرے کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ وہاں پہنچنے کے بعد نفل عمرہ کرنا چاہیں گے اس کا بھی وہی طریقہ ہوگا، تو عمرے کے طریقوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ابھی یہاں پر
پریکٹیکلی طور پر جو آپ کو بتایا جائے گا وہ عمرہ ہی ہوگا، اس لیے کہ تقریباً 1 شعبان سے جو ہماری کلاس جاری ہے، اب تک ہم لوگوں نے مکہ مکرمہ کی تاریخ، بیت اللہ کی تاریخ کو کافی تفصیل سے جانا ہے۔ بیت اللہ میں جو شعائر اسلام ہیں، وہاں جو مقدس مقامات ہیں، ان کے متعلق بھی ہم نے تفصیل سے سن لیا ہے۔ اب ہمارے سفر کا جو آغاز ہوتا ہے، اس سفر کے آغاز میں ہی ہم کو احرام باندھنا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلے عمرہ ادا کرنا۔ لہذا ہماری جو ترتیب شروع دن سے چلی آ رہی ہے، اسی ترتیب کے مطابق آج ہمارا سفر شروع ہوگا اور پھر وہاں جا کر جو عمرہ کرنا ہے، لہذا اس کو ہم یہاں باقاعدہ طور پر عملی طور پر دیکھ لیں گے۔ حج کمیٹی سے جانے والے جتنے افراد ہوں گے، ان لوگوں نے اپنی کارروائی تقریباً کر کے فارغ ہو چکے ہوں گے۔ رمضان المبارک کے بعد ان لوگوں کی روانگی کی تاریخ، کنفرمیشن لیٹر وغیرہ تقریباً آ جائے گا رمضان المبارک میں، یا رمضان المبارک کے بعد عید کے آس پاس کنفرمیشن لیٹر آ جائے گا، جس میں ان کی روانگی کی تاریخ ہوتی ہے کہ انہیں کس تاریخ کو روانہ ہونا ہے۔ اسی کنفرمیشن لیٹر کے اندر ان کا جہاں ان کا نام ہوتا ہے، پاسپورٹ نمبر ہوتا ہے، وہیں ان کی روانگی کی تاریخ بھی ہوتی ہے، اور کس جہاز سے وہ انہیں روانہ ہونا ہے اس جہاز کا نام بھی اس پر ہوتا ہے۔ جس جہاز سے ان کی روانگی طے ہے، اس جہاز کا نمبر بھی اس پر درج ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جو حج کمیٹی سے جانے والے ہیں انہیں، اور جو ٹور سے جانے والے ہیں انہیں بھی 2 دن پہلے ان کی روانگی کی جو بھی تاریخ متعین ہوگی، اس سے 2 دن پہلے ان کو بکنگ کرنا ہوتی ہے۔ بکنگ ممبئی میں ہیڈ آفس پر بکنگ ہوتی ہے، چاہے تو آپ خود جا کر اپنی روانگی سے 2 دن پہلے کی تاریخ، وہ بکنگ کی تاریخ بھی آپ کو اسی کنفرمیشن لیٹر میں لکھی ہوئی مل جائے گی کہ آپ کو کن تاریخ میں جا کر آپ کو بکنگ کرانا ہوگی۔ وہ ممبئی حج کمیٹی کا ہیڈ آفس، وہاں پر اس کی بکنگ ہوتی ہے، چاہے آپ جا کر وہاں اس کی بکنگ کرا لیں، چاہے آپ اپنے کسی ساتھی کو، اپنے گھر کے کسی فرد کو وہاں اپنا پاسپورٹ، جو آپ کے پاس کنفرمیشن لیٹر ہے، اس کنفرمیشن لیٹر کو دے کر آپ کو بھیجنا ہوگا۔ پاسپورٹ تو وہیں جمع ہوگا حج کمیٹی میں۔ آپ اپنا کنفرمیشن لیٹر جو بذریعہ ڈاک، بذریعہ پوسٹ آپ کے گھر آیا ہوگا، وہ لیٹر لے کر آپ کو، چاہے آپ جائیں چاہے آپ کا کوئی نمائندہ آپ بھیج دیں، وہ ممبئی جا کر حج کمیٹی میں وہاں کنفرمیشن لیٹر وہاں پر جمع کر دے گا، اس کے مطابق وہاں آپ کی بکنگ ہوگی۔ اور حج کی روانگی سے 1 دن پہلے، مثال کے طور پر آپ کی روانگی اگر 10 تاریخ کی طے ہے تو 8 تاریخ کو آپ کو بکنگ کرنا ہوگا حج کمیٹی میں ممبئی جا کر، چاہے آپ جائیں چاہے آپ کا کوئی نمائندہ جائے۔ اور اس حج کی روانگی سے 1 دن پہلے یعنی 9 تاریخ کو، میں یہ تاریخ جو مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، 1 دن پہلے کی تاریخ جو ہوگی، اس دن حج کمیٹی سے آپ کو آپ کا پاسپورٹ اور آپ کا ٹکٹ ملنے والا ہوگا، وہ آپ کو وہیں دے دیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ حج کمیٹی سے دیگر بہت ساری جو چیزیں، بنیادی چیزیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، وہ بھی آپ کو اسی وقت وصول کرنا ہوگا۔ جب آپ وہاں سے آپ اپنا پاسپورٹ وصول کریں گے، آپ کو وہاں آپ کا ٹکٹ دیا جائے گا، تو برائے مہربانی اس ٹکٹ کو آپ اسی وقت چیک کر لیں، چاہے آپ وہاں خود موجود ہوں یا یہ کہ آپ نے کسی کو بھیجا ہو وہاں پر بکنگ کے لیے، اس کو کہہ دیں کہ ٹکٹ حاصل کرنے کے بعد اس ٹکٹ کو اچھی سے چیک کر لیں کہ اس پر آپ کا نام درست لکھا ہے یا نہیں۔ اس میں غلطی اگر ہوگی تو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے،
اس میں اگر آپ کے نام کے بجائے کسی اور کا نام اس پر لکھا ہوا ہے، یعنی کسی اور کا ٹکٹ آپ کے پاس آ گیا، آپ کا ٹکٹ کسی اور کے پاس چلا گیا، جہاز میں آپ کی انٹری ممکن نہیں ہوگی۔ اسی لیے اسی وقت آپ اس ٹکٹ کو چیک کر لیں، آپ کے پاسپورٹ کے مطابق، آپ کے نام کے مطابق اس پر نام ہے یا نہیں ہے۔ اور عمرے کے لیے جانے والے، ان کا بھی دن تاریخ طے ہوگا، جس وقت بھی ان کی روانگی ہوگی، تو انہوں نے بھی اپنا وقت متعین کر رکھا ہوگا کہ فلاں وقت ہم کو روانہ ہونا ہے، فلاں وقت نکلنا ہے۔ ممبئی ایئرپورٹ پر جس وقت کی بھی آپ کی فلائٹ ہوگی، آپ کا پلین کے اڑان کا وقت ہوگا، اس سے کم از کم 4 گھنٹہ پہلے آپ کو ایئرپورٹ پر پہنچنا لازم اور ضروری ہے۔ آپ مالیگاؤں سے یا آپ جہاں کے بھی باشندے ہوں، جہاں سے بھی آپ کی روانگی ہو رہی ہو گھر سے، تو ایسے وقت آپ اپنے گھر سے ایئرپورٹ کے لیے نکلیں کہ کم از کم 4 گھنٹہ پہلے آپ ایئرپورٹ پر آسانی سے پہنچ سکیں۔ ممبئی مالیگاؤں سے جانے والے راستے میں عموماً کسارا پر ٹریفک کا ماحول ہوتا ہے، ٹریفک جام ہوتا ہے، تو آپ حساب لیں، اس کے حساب سے آپ نکلیں کہ اگر ٹریفک وغیرہ آپ کو ملتی ہے، ٹریفک سے آپ آسانی سے پاس ہو جائیں اور اس کے بعد آپ اطمینان سے ممبئی ایئرپورٹ پر پہنچ سکیں۔ جب ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں گے، چاہے آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہوں، چاہے حج کے لیے جا رہے ہوں، تو ایئرپورٹ پر انٹری جو ہوگی وہ آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ ہوگا، آپ کا ویزا کاپی ہوگی، پاسپورٹ اور ویزا کاپی جو آپ کو ملی ہے، اس کو آپ وقت سے پہلے ہی اس کا زیروکس کرا کر آپ اپنے پاس رکھ لیں، 2-4-5 زیروکس آپ اپنے پاس رکھ لیں، اس لیے کہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد آپ کا پاسپورٹ وغیرہ آپ کے پاس نہیں ہوگا، جمع کر لیا جاتا ہے۔ تو وہی اس کا جو پاسپورٹ کی زیروکس ہے، خاص طور سے ویزا جو آپ کا ہے، اس کی زیروکس آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ بلکہ آپ کے پاس جتنا بھی ڈاگ ہے، سامان کا جو بھی لگیج آپ کے پاس بیگ ہے، ہر بیگ میں اوپر کے کھیسے میں، اوپر کے جیب میں آپ اس کے ایک زیروکس کاپی اندر ڈال دیں، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کا بیگ آپ سے مس ہو گیا یا کہیں آپ بھول گئے یا گم ہو گیا، تو اس کے اندر اوپر ہی آپ کا وہ ویزے کی کاپی ہوگی یا پاسپورٹ کا زیروکس کی کاپی ہوگی، اس پر جو آپ کا نام، ایڈریس وغیرہ لکھا ہوگا، اس کے مطابق آپ کو آپ کا بیگ آسانی سے مل سکتا ہے۔ آپ بیگ پر ایسے حساب سے نام لکھائیں، اپنا نام لکھائیں، تو بیگ کے اوپر وہ نام لکھائیں جو آپ کے پاسپورٹ پر درج ہے، اسپیلنگ کے صحیح اسپیلنگ کے ساتھ۔ ہو سکے تو آپ کا موبائل نمبر اور آپ کا پاسپورٹ نمبر اور ممبئی امبارکیشن پوائنٹ آپ کا ہے، آپ وہ بھی ضرور لکھیں کہ آپ کس ایئرپورٹ سے آپ سفر کرتے ہوئے آئے، اس ایئرپورٹ کا نام بھی لکھ دیں۔ تو یہ سارے تو روانگی کے متعلق تھی۔ آپ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے، ایئرپورٹ پر پہنچنے سے پہلے باہر ہی اگر آپ چاہیں احرام پہن سکتے ہیں، موقع ہے، آپ ایئرپورٹ میں اندر انٹری سے پہلے آپ احرام پہن لیں، اور اگر آپ نے اندر انٹری سے پہلے آپ نے احرام نہیں پہنا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اندر جانے کے بعد ایئرپورٹ کی جو ساری کارروائیاں ہیں، جن میں آپ کا لگیج، سب سے پہلے آپ کے ہاتھ سے آپ کا لگیج لے لیا جائے گا، اس کا وزن کر کے، اور لگیج کو آگے بھیج دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ اور آگے بڑھیں گے، وہاں آپ کی بکنگ وغیرہ کا معاملہ بنانا ہوگا، آپ اپنے بکنگ وغیرہ کرا لیں، اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ کا جو ہینڈ بیگ ہوگا، ہینڈ بیگ وغیرہ بھی آپ کا اس کو بھی چیکنگ ہوگی، اس میں کوئی غیر قانونی چیز تو نہیں ہے۔
یاد رکھیں آپ کے اپنے سامان میں چاہے لگیج والا سامان ہو، بڑا بیگ ہو، چاہے آپ کے ساتھ ہینڈ بیگ ہو، اس میں کوئی بھی قسم کا غیر قانونی سامان ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا سامان جس سے آگ لگنے کا ڈر ہو، خدشہ ہو، جس سے آگ بھڑک سکتی ہو، تو ایسا کوئی سامان آپ کے سامان میں لگیج میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہتھیار کی قسم کا کوئی سامان آپ کے سامان میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے نشہ اور کوئی بھی چیز آپ کے سامان میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ پر سخت کارروائی ہو سکتی ہے۔ آپ اس سے احتیاط کریں۔ نشہ اور چیز اگر کسی کے پاس پکڑی جاتی ہے، یا اسی طرح سے ہتھیار کی قسم کی کوئی چیز اگر کسی کے پاس پکڑی جاتی ہے، تو سعودی میں اس کی سزائے موت ہے۔ انڈین گورنمنٹ میں اس کے الگ قانون ہے۔ اب آپ یہاں سے ایئرپورٹ سے آگے بڑھیں گے، آپ کا پلین آپ کو سعودی میں لے جائے گا، تو سعودی قانون کے حساب سے آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ لہذا آپ ان غیر قانونی اشیاء کو اپنے ساتھ ہرگز نہ لے جائیں۔ کالی چیز، مٹیالی رنگ کی کوئی چیز آپ اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ بہرحال اب آپ اندر انٹری آپ کر چکے ہیں۔ سب سے آخر میں آپ کا امیگریشن ہوگا۔ آپ امیگریشن سے فارغ ہوں گے، وہیں کاؤنٹر پر آپ کو گیٹ نمبر دے دیا جائے گا، گیٹ نمبر بتا دیا جائے گا کہ آپ فلاں گیٹ پر پہنچ جائیں۔ جو وقت لکھا ہوگا اس سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو جہاز میں سوار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ایئرپورٹ کی ساری کارروائیوں سے فارغ ہو چکے ہیں اور ابھی آپ کے پاس گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا وقت ہے، تو پھر آپ کو اس جہاز کا جو گیٹ نمبر آپ کو دیا جائے گا، اس کے قریب کا جو ویٹنگ ہال ہوگا، وہاں آپ جا کر ویٹنگ کریں گے، وہیں آپ جا کر بیٹھیں گے اور وقت کا انتظار کریں گے۔ پھر وقت ہونے سے جو بھی آپ کی اڑان کا اور روانگی کا ٹائم ہوگا جہاز کا، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اعلان ہو جائے گا اور آپ کو جہاز میں چڑھنے کے لیے اسی گیٹ سے آپ کو اندر داخل کیا جائے گا۔ تو اگر آپ نے ایئرپورٹ میں اندر داخل ہونے سے پہلے احرام نہیں پہنا تھا، ایئرپورٹ کی ساری کارروائیوں سے آپ آسانی اطمینان سے فارغ ہو جائیں۔ اس کے بعد جب آپ ویٹنگ روم میں، ویٹنگ ہال میں جا کر بیٹھیں گے، وہاں بھی آپ احرام پہن سکتے ہیں۔ وہیں جہاں آپ کا ویٹنگ ہال ہوگا، ویٹنگ روم ہوگا، وہیں قریب میں عبادت خانہ بنا ہوا ہے، پریئر ہال بنا ہوا ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ باقاعدہ وہاں عبادت خانہ ہے، نماز آپ وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں، صفیں لگی ہوئی ہیں، تو وہاں آپ جا کر وضو بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں آپ احرام پہن لیں۔ احرام پہننے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ احرام کی تیاری کرنا ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہنا ہے، اس سے پہلے آپ نے غسل کیا ہے، یہ احرام کی تیاری ہے۔ آپ کو بھی احرام سے پہلے غسل کر لینا چاہیے۔ یہ غسل کرنا آپ کے لیے کوئی ضروری، واجب اور فرض نہیں، سنت ہے۔ اگر آپ غسل کریں گے سنت پر عمل ہو جائے گا۔ آپ کو موقع نہیں ہے، آپ غسل نہیں کر سکتے ہیں، یا اتنا وقت نہیں ہے، یا غسل کا موقع، غسل کی جگہ ہی نہیں ملی ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، کم از کم آپ وضو کر لیں اور وضو کر کے آپ احرام پہنیں۔ اب اس بات کو بھی یاد رکھیں، غسل کرنا سنت ہے، مستحب ہے احرام سے پہلے، اور ممبئی ایئرپورٹ پر غسل کا کوئی انتظام نہیں ہے، ممبئی ایئرپورٹ پر غسل خانہ نہیں ہے۔ اب آپ اس سنت پر کیسے عمل کریں گے؟ آپ ڈائریکٹ مالیگاؤں سے ممبئی ایئرپورٹ پر پہنچے ہوئے اور وہاں غسل کا انتظام نہیں ہے، ابھی آپ کو احرام پہننا ہے، تو پھر آپ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ شروع سے آپ یہاں سے سنیں کہ جن تاریخوں میں آپ کی روانگی ہوگی، جس وقت کو بھی آپ نے متعین کر رکھا ہوگا اپنی روانگی کے لیے، سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کر لیں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے آپ ادا کر لیں۔ آپ بھی، آپ کے گھر کی جو مستورات ہیں وہ بھی
نماز ادا کر کے اس کے بعد دعا مانگے کہ اللہ آپ کے اس سفر کو آسان کرے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ آپ کے اس سفر میں نہ ہو، کوئی پریشانی آپ کو لاحق نہ ہو۔ آپ جس طرح سے ہنسی خوشی اپنے گھر بار سے روانہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کو بھی ارکان کو بھی آسانی سے ادا کرنا مقدر کرے اور واپس اپنے گھر میں اہل و عیال میں واپس سلامتی کے ساتھ پہنچائے۔ تو آپ دعا مانگ لیں اور اس کے بعد گھر سے نکلنے لگے۔ میں نے کہا تھا کہ احرام سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، تو وہ غسل آپ اپنے گھر میں کر لیں، وہ غسل آپ اپنے گھر میں ہی کر لیں، اس لیے کہ اب آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے، یہاں سے آپ کو ممبئی پہنچنا ہے، وہاں سے برذریعہ جہاز آپ کو آگے روانہ ہونا ہے، تو وہ غسل آپ اپنے گھر میں کر لیں۔ اس کے بعد آپ نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھ لیں اور اس کے بعد جب گھر سے نکلنے لگے تو گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہوئے اپنے گھر کے باہر قدم رکھیں۔ آپ مرد حضرات گھر کے قریب کہ اس مسجد میں آپ چلے جائیں جہاں آپ اپنی پنجگانہ نمازیں ادا کرتے ہیں، وہاں جا کر اگر نماز کا وقت نہیں ہے، آپ دوپہر میں 3 بجے 4 بجے یا رات میں 10 بجے 11 12 1 2 بجے آپ نکل رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ وقت نماز کا وقت نہیں ہے، یا صبح میں آپ 10 بجے 9 بجے 11 بجے آپ نکل رہے ہیں، یہ نماز کا وقت نہیں ہے۔ اگر ایسے وقت آپ اپنے گھر سے روانہ ہونا ہے تو آپ مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل نماز دوگانہ سفر کی نیت سے پڑھیں گے۔ سفر کی نیت، سفر کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے اس وقت جو نماز پڑھیں گے اس میں دوگانہ سفر نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز دوگانہ سفر واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، نماز کی نیت ہوگی، آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیں اور اس کے بعد چاہے تو وہیں سے اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں، چاہے اپنے گھر کے پاس آ جائیں۔ جب آپ نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے ہیں تو گھر کے پاس آئیں، واپس گھر میں اندر داخل نہ ہو، گھر کے تمام جو آپ کے کام کاج ہیں، جو آپ کی اہم کام ہیں وہ پہلے ہی نمٹا لیں، گھر کے باہر آئیں، مسجد میں نماز پڑھ کے واپس گھر آئیں تو گھر کے باہر سے ہی لوگوں سے ملنا ملانا ملاقات کر لیں اور گھر والوں سے بھی جو ملنا ہے باہر چوکھٹ سے، باہر پیتری سے ہی اندر ہاتھ ڈال کر لوگوں سے، گھر والوں سے ملاقات کر لیں، ان کو رخصت کی دعا کہہ دیں، رخصت کی دعا ان کو دے دیں۔ اور اس کے بعد جو آپ کی اجتماعی جو دعا اگر کرنا ہے، یاد رکھیں یہ جو اجتماعی دعا ہم لوگوں کے یہاں کی جاتی ہے، اس اجتماعی دعا کا قرآن حدیث سے کہیں ثبوت نہیں ہے، اس طرح سے اجتماعی دعا کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ اپنا سفر شروع کر رہے ہیں، اگر آپ اپنی گھر کے لوگ 2 4 5 لوگ مل کر اپنی اپنی دعا بھی کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ مجمع جمع کرنا اور اس مجمع جمع کر کے بہت اہتمام کرنا، اس سے آپ اگر وہ کرتے ہیں تو اس کو اہم اور ضروری نہ سمجھیں، اس لیے کہ اگر اس کو اہم اور ضروری سمجھیں گے تو پھر بدعت میں اس کا شمار ہو جائے گا، حالانکہ کیونکہ وہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں اس وقت اس موقع پر چونکہ آپ کا سفر مقدس سفر ہے، آپ مقدس سرزمین کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں اور عین وقت رخصت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ رخصت کرنا یہ بھی سنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو رخصت کرتے تھے تو خود ان کے ساتھ کچھ دور تک تشریف لے جایا کرتے تھے، تو آپ کو رخصت کرنے کے لیے لوگ آئیں گے، اس وقت آپ سے ملاقات کریں گے، آپ مل لیں، ملاقات کر لیں اور اس کے بعد دعا اگر مانگنا ہے آپ اجتماعی طور پر اس وقت دعا مانگ لیں، سب موجود ہوں گے، دعا مانگ لیں اور اس کے بعد وہاں سے اپنے سفر کو شروع کرنے سے پہلے اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوست احباب کو آپ سنت کے مطابق رخصت کریں۔ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، اس دعا کو پڑھ لیں، یا استودع اللہ دینکم و ایمانکم و خواتیم اعمالکم، کہ اے اللہ میں تمہیں اللہ کی، اپنے گھر والوں کو کہیں استودعکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی امانت میں سونپتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں، لا تضیع ودائعہ، کہ جس کی امانت میں دی گئی چیزیں اللہ ضائع نہیں فرماتا ہے، جس کے سپرد کی گئی چیزیں اللہ ضائع نہیں فرماتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اگر آپ
اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو رخصت کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ ان کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جو چیز آپ اللہ کے حوالے کر کے جائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ اس کی ایسی طرح سے حفاظت فرمائے گا کہ آپ بھی اس کی کیا حفاظت کریں گے۔ اللہ کی امانت میں دی ہوئی چیزیں اللہ ضائع کیوں کرے گا؟ تو آپ استودعکم اللہ، ابھی وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے، اس لیے نہیں تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی امانت میں دے کر سفر شروع کیا ہے، اللہ نے کیسے کیسے ناگفتہ بھی حالات میں بھی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ بہرحال آپ اپنی سواری پر سوار ہونا ہے، سواری کی جو سنتیں ہیں، آپ بسم اللہ کہتے ہوئے سیدھا قدم اپنی سواری پر رکھیں، سیٹ پر بیٹھیں تو الحمدللہ کہہ لیں۔ یہ سب سنتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، الحمدللہ کہہ لیں۔ اور اس کے بعد جب سواری چلنا شروع ہو جائے تو آپ قرآن پاک کی آیت کریمہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اس کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ 3 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیں، 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے نادم و شرمندگی کی کیفیت کے ساتھ آپ استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار پڑھ لیں، اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، دیکھنے میں بظاہر بہت معمولی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کہ من احیا بسنتی عند فساد امتی، کہ میری جو بھی شخص میری ایک سنت کو عمل کرے گا، ایک سنت پر عمل کرے گا، اس کو زندہ کرے گا ایسے وقت میں جب کہ سنتوں کو لوگ توڑ رہے ہوں، فساد کا زمانہ ہو، ایسے وقت میں اگر کوئی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، اس کو اللہ 100 شہیدوں کا اجر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور شہید کے متعلق فرمایا کہ اس کا ایک قطرہ خون ابھی زمین پر پڑتا نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک شہید کا مقام ہے، اجر اور مقام ہے، مرتبہ ہے۔ تو آپ کو 100 شہیدوں کا اجر ثواب صرف ایک سنت پر عمل کرنے سے مل رہا ہے۔ اب آپ کتنی سنتوں پر عمل کریں گے یہاں سے سفر کے دوران، وہاں پہنچنے کے بعد؟ لہٰذا آپ کسی بھی سنت کو معمولی نہ سمجھیں، ہونا تو یہ چاہیے آپ اپنے دنیاوی غرض سے بھی کوئی سفر کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ ان سنتوں کا اہتمام کریں۔ یہ سنتیں صرف سفر حج یا سفر عمرہ کے لیے نہیں کہ اس وقت تو بہت اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن عام حالات میں جب کاروباری سفر کر رہے ہوں، جب دوست احباب سے ملاقات کے لیے سفر کر رہے ہوں، موت میت اور شادی بیاہ میں شرکت کے لیے سفر کر رہے ہوں، سیر و تفریح کے لیے سفر ہو، تو اس وقت ان سنتوں کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ سنتیں ہر وقت کے لیے ہیں، زندگی بھر کے لیے ہیں، صبح سے لے کے رات ہونے تک، اور رات ہونے کے بعد سونے کا بھی طریقہ بتایا، صبح اٹھنے کا بھی طریقہ، تو ہر چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا گئے ہیں، تو اس پر جان کر معلوم کر کے ہم کو سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال آپ اپنے سفر کو شروع کر چکے ہیں، ممبئی پہنچ جائیں گے۔ ممبئی پہنچنے کے بعد میں نے کہا کہ ایئرپورٹ کی جو آپ کی کاروائیاں ہیں، آپ ان کاروائیوں سے فارغ ہو جائیں، اور اندر جب ویٹنگ روم میں آپ پہنچتے ہیں، وہاں آپ نے غسل تو پہلے کر لیا ہے، جو غسل مستحب ہے احرام سے پہلے، احرام پہننے سے پہلے۔ اب آپ کو احرام پہننا ہے۔ آپ مرد حضرات اپنے بدن سے ہر قسم کے سلے ہوئے اور بنے ہوئے کپڑوں کو علیحدہ کر دیں، یعنی آپ اپنی قمیض، شرٹ، ٹی شرٹ، بنیان، انڈرویئر سب اتار دیں۔ ایک لنگی پہن لیں، پہنے رہیں، یا یہ کہ آپ پینٹ وغیرہ آپ پہنے ہیں، پیجامہ پہنے ہیں، اس کو آپ پہنے رہیں، بالکل برانا ہو کہ آپ احرام نہ پہنیں، آپ پینٹ وغیرہ پہنے رہیں، اور پھر احرام کی چادر کو جس طرح آپ لنگی کے طور پر پہنتے ہیں اس کو آپ پہن لیں۔ وہ طریقہ کیا ہے ابھی آپ مجھ کو عملی طور پر دیکھ لیں۔ سب سے پہلے تو آپ
احرام کی چادر میں اپنے پیر کو پھیلا لیں. پیر پھیلانا اس لیے ہے تاکہ آپ جب احرام کی حالت میں رمل کر رہے ہوں گے، صفا سے مروہ کے دوران میں آپ میلین نظرین کے پاس دوڑ کر اس کو پار کر رہے ہوں گے، تو رمل کرتے ہوئے میلین نظرین کے درمیان میں دوڑتے ہوئے یا عام حالات میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی سطر نظر نہ آنے پائے اور آپ کو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں کسی قسم کی دشواری اور دقت نہ ہو. آپ احرام کی چادر لیں اور اس کو ایک کونا دائیں ہاتھ میں آپ پکڑ لیں. ایک کونا اس طرح سے آپ دائیں ہاتھ میں پکڑیں اور بائیں ہاتھ میں آپ احرام کی چادر کو اس طرح سے پکڑیں کہ اس کا کچھ حصہ آپ نیچے چھوڑ دیں. نیچے لٹک رہا ہے جو اس کا کونا ہے، تو سیدھے ہاتھ میں تو میں نے کونا پکڑا ہوا ہے، الٹے ہاتھ میں اس طرح سے میں نے پکڑا ہے کہ اس کا کچھ حصہ نیچے لٹک رہا ہے. اب سیدھے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کونے کو الٹے ہاتھ میں پکڑے ہوئے حصے سے میں ملا دیتا ہوں. اب الٹے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں جس حصے کو میں نے نیچے چھوڑے رکھا ہوا تھا، اب اس کو کونے سے پکڑ کر احرام کی چادر کے اوپری سرے سے اس کو ملا لیں اس طرح سے. اب یہ چادر سلی ہوئی نہیں ہے، بغیر سلی کی سلی ہے، لیکن اس طرح کرنے سے یہ گول ہو گئی ہے جیسے آپ کی لنگی ہوتی ہے. آپ کونا لیں اور کونے کو الٹے ہاتھ میں پکڑے ہوئے حصے سے آپ اس طرح سے ملا لیں اور نیچے جو حصہ آپ نے چھوڑے رکھا ہے اس کو آپ احرام کی چادر کے اوپری حصے سے اوپری سرے سے اس کو برابر کر لیں. اس طرح کرنے کے بعد آپ اس چادر کو تھوڑا اس طرح جھٹک لیں تاکہ احرام کی وہ چادر کہیں اندر سے مڑی ہوئی نہ رہ جائے، سیدھی ہو جائے. اب اس طرح کرنے کے بعد آپ اس کو الٹے ہاتھ میں پکڑے ہوئے حصے کو دائیں طرف لائیں اور کوہنی سے اس کو دبا لیں. سیدھے ہاتھ میں پکڑے ہوئے حصے کو آپ بائیں طرف لائیں اور اس کو کوہنی سے دبا لیں. اب یہ آپ نے اس طرح کیا، اوپر سے اس کو فولڈ کر دیں. اس طرح کرنے کے بعد آپ نے اپنے پاس جو بیلٹ ہوگا احرام کی اس چادر کو جو لنگی کے طور پر آپ نے باندھا ہے، اس کو مضبوط باندھنے کے لیے، مضبوطی کے لیے آپ بیلٹ استعمال کرتے ہیں. اس بیلٹ کو آپ پہن لیں. یہ بیلٹ آپ نے پہن لیا. اب جس حصے کو آپ نے اوپر فولڈ کیا تھا اس کو کھول لیں اور اس کھولے ہوئے حصے کو اس بیلٹ کے اندر اوپر سے نیچے لے لیں. اس طرح سے. اب آپ جس حصے کو نیچے لیا ہے اس کو بیلٹ کے اندر اگر کھوسنا چاہیں تو آپ اس طرح سے اس کو اندر بھی کھوس سکتے ہیں، تو آپ کا بیلٹ بھی سیف ہو گیا. اس بیلٹ میں سلائی ہوتی ہے، اس کے باوجود بیلٹ کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. آپ اس بیلٹ کو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے جیب میں آپ اپنے ضروری کاغذات ہیں جیسے کہ پاسپورٹ ہے، ویزے کا زیروکس ہے، یا آپ کے پاس ریال وغیرہ ہے، تو آپ اس کو کچھ ریال، بہت زیادہ نہیں، جو آپ کو باہر رہتے ہوئے کچھ ضرورت پڑتی ہے تھوڑی مقدار میں اس میں آپ ریال وغیرہ رکھ لیں. بہت زیادہ ریال اس میں نہ رکھ کے گھومیں. تو اس طرح سے آپ اس کو پہن لیں. اب آپ کتنا بھی پیر پھیلائیں گے آپ کا سطر دکھنے کا کوئی اندیشہ اور ڈر خوف نہیں ہے. اب آپ آسانی سے چل بھی سکتے ہیں، اٹھ بیٹھ بھی سکتے ہیں. آپ نے احرام کی چادر کو لنگی کے طور پر پہن لیا. آپ کے پاس دوسری چادر ہوگی، اس کو آپ اپنے اوپر بدن پر اس کو لپیٹ لیں. یہ پہلی مرتبہ جب آپ ممبئی میں احرام پہنیں گے اس وقت آپ اس طرح کریں کہ اپنے سر کے اوپر بھی ٹوپی بھی نہیں ہونا چاہیے، سر کھلا ہوا ہونا چاہیے. تو آپ اس کو اس طرح سے سر کے اوپر لے کر یہ پہن لیا آپ نے. اب آپ کا احرام
کی چادر کو آپ نے اپنے بدن پر اوڑھ لیا ہے، لپیٹ لیا ہے، یاد رکھیں یہ احرام کی چادر ہے، احرام نہیں ہے۔ یہ جو ہے احرام کی چادر ہے، احرام نہیں ہے۔ احرام وہ ہے، وہ کیفیت کا نام ہے۔ جب آپ نیت کرنے کے بعد لبیک پڑھتے ہیں تو ایک جو کیفیت آپ کی پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت اور اس حالت کا نام احرام ہے۔ اس جو لباس ابھی میں نے آپ کو پہن کے بتایا ہے، یہ آپ کا احرام ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو صرف وہ احرام کی حالت میں ایک خاص یونیفارم، ایک خاص ڈریس ہے جو احرام کی حالت میں مردوں کو پہننا ہوتا ہے۔ تو آپ اس احرام کے ڈریس کو اور یونیفارم کو احرام ہرگز نہ سمجھے۔ احرام وہ ہوتا ہے جو نیت کرنے اور لبیک پڑھنے کے بعد جو حالت اور کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت اور حالت کو احرام کہتے ہیں۔ اب آپ احرام کی حالت میں ہیں، یعنی اس طرح سے آپ نے یونیفارم اور اس کا پہن لیا ہے، احرام کی چادر کو اوڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں گے۔ ان 2 رکعتوں میں آپ نیت کریں گے دوگانہ احرام کی۔ اے اللہ، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز دوگانہ احرام واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نیت کر لیا، آپ 2 رکعت نماز ادا کریں، یہ نماز نفل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اس لیے یہ سنت ہے، آپ کو بھی پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ کا پڑھنا یہ مسنون ہے، مستحب ہے، افضل ہے۔ اگر آپ کو یہ دونوں صورتیں نہیں یاد ہیں یا آپ نے پڑھنا شروع کیا، آپ کے ذہن سے نکل گیا، آپ کوئی اور دوسری صورت پڑھنا شروع کر دیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک میں سے آپ کو جو بھی یاد ہے، جو بھی پڑھنا چاہیں، کوئی صورت ہے، کوئی آیت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کو 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا ہے۔ اب آپ نماز پڑھیں گے 2 رکعت، جیسے ہی دوسری رکعت پر قاعدے میں بیٹھ کر آپ سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ اپنے سر سے چادر کو گرا دیں گے۔ اب آپ کا سر کھلا ہوا، اب یہ سر اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک کہ آپ مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ مکمل نہیں کر لیتے ہیں۔ حج تمتع کرنے والے بھی عمرہ مکمل کرنے کے بعد صحیح سے فارغ ہو کر بال کاٹ کے احرام کھولتے ہیں، اور صرف عمرے کے لیے جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ بھی مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد عمرہ مکمل کر کے صحیح کے بعد بال کاٹ کے وہ اپنا عمرہ مکمل کرتے ہیں۔ تو بال کاٹنے تک یہ احرام نہیں کھلے گا، اس وقت تک آپ کا یہ سر بھی کھلا ہوا رہے گا۔ اب درمیان میں آپ کو اگر نماز کا وقت آ گیا ہے یا آپ کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سر کھلے ہوئے ہی نماز ادا کریں گے۔ آپ کو ٹوپی پہننے کی اجازت نہیں ہے، آپ اپنے سر پر نہ احرام کی چادر رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی رومال وغیرہ کے ذریعے ڈھانپ کر آپ نماز پڑھیں گے۔ آپ کو سر کھلے ہوئے ہی نماز وغیرہ پڑھنا ہے جب تک کہ آپ احرام کی حالت میں ہوں گے۔ نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، آپ نے سر سے چادر گرا دیا، اب اس کے بعد آپ نیت کریں گے۔ نیت کریں گے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے تو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ آپ عربی میں نہیں یاد ہے، اردو میں اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما، اردو میں آپ نیت کر لیں۔ نیت کرنا یہ احرام میں فرض ہے، احرام میں نیت کرنا فرض ہے۔ یہ جو میں نے احرام کے طور پر اپنے بدن پر احرام کی چادر کو لپیٹا ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے۔ جب تک کہ میں اپنے اس بدن کے اوپر احرام کی چادر کو نہیں لپیٹوں گا تو شرط کی ادائیگی نہیں ہوگی، اور شرط کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے تو آگے احرام کا وجود ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ پہلے شرط کو مکمل کریں، یعنی احرام کی چادر کو پہنیں، اور اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ نماز کا پڑھنا یہ سنت ہے، اور اس کے بعد سر سے چادر گرا کر نیت کر لیں گے۔ عمرے کی نیت کرنے کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاہے آپ صرف عمرے کے لیے جا رہے ہوں تو ظاہر سی بات ہے عمرے کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں تو عمرے کی ہی نیت کریں گے۔ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی عمرے کی ہی نیت کریں گے، اس لیے کہ زیادہ تر لوگ
حج تمتع کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہی ہیں جو حج قران کرتے ہیں۔ حج قران میں جب احرام کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو اس میں حج عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کرتے ہیں۔ حج کی بھی نیت اسی میں ہوتی ہے، اسی احرام میں، اور عمرے کی بھی نیت اسی احرام میں ہوتی ہے۔ تو ایک ہی احرام میں حج عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے، وہ حج قران میں، اور حج قران کرنے والے وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ حج قران ان لوگوں کے لیے کرنا آسان ہے جو حج کی بالکل آخری تاریخوں میں، یعنی حج کے ایام شروع ہونے سے 2-4 دن پہلے جن لوگوں کا سفر ہونے والا ہے کہ یہاں سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد 2-3 دن کے بعد حج کا دن شروع ہو جا رہا ہے، تو بالکل آخر دنوں میں جن کی روانگی طے ہے، جن کو روانہ ہونا ہے، تو وہ حج قران کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ ان کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، وہ چاہے تمتع کر سکتے ہیں، وہ چاہے قران کر سکتے ہیں، چاہے افراد کر سکتے ہیں، ان کو اختیار ہے۔ لیکن اگر افضل حج جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، یعنی حج قران، اس کو اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے آسانی اور سہولت حج قران کرنے میں اس وقت ہوگی جبکہ بالکل آخر تاریخوں میں آپ کی روانگی ہونا ہے حج کے لیے جانے والے۔ اور اگر آپ شروع تاریخوں میں جانے والے ہیں، حج کے ایام شروع ہونے سے 15 دن 10 دن 20 دن 25 دن 1 مہینہ پہلے آپ جا رہے ہیں، تو اب اگر اتنے دن پہلے آپ جا رہے ہیں اور آپ حج قران کی نیت کر لیں گے، حج عمرہ دونوں کی نیت کر لیں گے، تو مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد عمرہ کر کے فارغ ہو جائیں گے، بال نہیں کاٹیں گے، اور پھر اسی احرام کے اندر آپ کو اپنے بقیہ دنوں کو وہاں پر رہنا ہوگا، چاہے پھر 8 دن ہو 10 دن ہو 12 دن ہو 15 دن مہینہ بھر کی کیوں نہ ہو، اتنا دن آپ کو احرام کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا، احرام کی پابندی برداشت کرنا پڑے گی، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے زیادہ تر لوگ حج تمتع کرتے ہیں کہ زیادہ دن اس پر بدن پر احرام ہوتا نہیں ہے۔ حج تمتع کرنے والے پہلی مرتبہ جو احرام پہنتے ہیں اس میں صرف عمرے کی نیت کرتے ہیں۔ تو آپ چاہے حج تمتع کرنے والے ہوں، زیادہ تر حج تمتع ہی کریں گے، تو ان کو آپ لوگوں کو زیادہ تر عمرے کی نیت سے ہی احرام پہننا ہوگا یہاں سے روانہ ہوتے ہوئے۔ اب بہت سے لوگ دماغ چلتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں حج کے لیے اور عمرے کی نیت سے احرام باندھیں، تو پھر وہ اسی عمرے کے نیت کے ساتھ ساتھ حج کا بھی نام لے لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر پہلی مرتبہ احرام پہنتے ہوئے آپ نے عمرے کے ساتھ حج کا بھی نام لیا تو پھر وہ آپ کا حج تمتع نہیں حج قران ہوگا، اور پھر مکہ مکرمہ میں جتنے دن بھی آپ کا حج سے پہلے قیام ہوگا، احرام کی حالت میں آپ کو رہنا ہوگا اور احرام کی پابندیاں سہنا ہوگا۔ تو آپ حج تمتع کریں، آسان ترین حج ہے۔ آپ اگر آخری تاریخوں میں جانے والے ہوں تو وہ قران کر سکتے ہیں، اور قران کے متعلق بھی میں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آئندہ دنوں میں بتاتا رہوں گا۔ زیادہ تر حج تمتع کرنے والے ہوتے ہیں، اسی لیے یہاں عمومی طور پر حج تمتع بتایا جاتا ہے۔ تو آپ عمرے کی نیت سے احرام باندھیں گے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ نیت ہو گئی، اس کے بعد دوسرا فرض ہے لبیک کا پڑھنا۔ احرام میں نیت کرنا فرض ہے، لبیک کا پڑھنا فرض ہے۔ جب تک آپ ان دونوں فرضوں پر عمل نہیں کریں گے تب تک آپ کا احرام نہیں بندھے گا، احرام کی پابندیاں آپ پر نہیں آئے گی۔ آپ نے صرف نیت کی ہے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما، تو صرف نیت کر لینے سے آپ پر پابندی نہیں آئے گی، صرف نیت کر لینے سے آپ کا احرام نہیں بندھے گا۔ جب تک آپ لبیک نہیں پڑھیں گے آپ کا احرام نہیں بندھا ہے، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو چاہے تو آپ ان دونوں فرضوں کو یکے بعد دیگرے کر لیں۔ نماز پڑھ کے آپ فارغ ہوئے ہیں احرام کی، اس کے بعد آپ نیت کر رہے ہیں، نیت کے فوراً بعد آپ لبیک پڑھ لیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی آپ پہلے نیت کر لیں اور بعد میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد آپ لبیک پڑھیں گے، تب بھی آپ کو اس کی اجازت ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ لبیک نہیں پڑھیں گے آپ کا احرام نہیں بندھے گا۔ تو آپ نیت کر لیں۔
اور اس کے بعد جب آپ کو لبیک پڑھنا ہوگا لبیک پڑھ لیں. ابھی میں بلند آواز سے لبیک پڑھتا ہوں، آپ سب پڑھیں، اس لیے کہ یاد رکھیں آپ کے اس پورے سفر عمرہ میں، آپ کے اس پورے سفر حج میں کہیں بھی کسی بھی دعا کو پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہی دعا پڑھیں گے تو آپ کا وہ عمل ہوگا. کسی بھی رکن کی ادائیگی میں کوئی دعا متعین نہیں ہے. آپ جو دعا پڑھنا چاہیں، جو آپ کو یاد ہے، عربی میں، اردو میں، کسی بھی موقع پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ طواف کے وقت یہی پڑھنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی کے درمیان میں یہی پڑھنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ منی میں یہی پڑھنا ہے، عرفات میں یہی پڑھنا ہے. ایسا کہیں کسی موقع پہ ضروری نہیں ہے. صرف لبیک ہی وہ کلمہ ہے جس کا پڑھنا ضروری ہے. جب تک آپ لبیک نہیں پڑھیں گے آپ کا احرام ہی نہیں بندھے گا. تو لبیک پورے حج اور پورے عمرہ میں یہی ایک ایسا کلمہ ہے کہ جب تک آپ اس کو نہیں پڑھیں گے آپ کا احرام نہیں بندھے گا. اسی لیے کوشش کریں لبیک ہر ایک کو یاد ہو جائے. ہاں اگر بہت کوشش کے بعد بھی آپ کو لبیک نہیں یاد ہو رہا ہے تو اگر آپ کو کوئی لبیک پڑھا دے، آپ اس کو سن کر پڑھ لیں، تب بھی آپ کا احرام بن جائے گا اور آپ کا احرام کی پابندیاں شروع ہو جائے گی. لبیک پڑھ لیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو کثرت سے آپ کو جب آپ نے لبیک پڑھا اس کے بعد کثرت سے آپ کو لبیک پڑھتے رہنا ہے. جب بھی یاد آ جائے آپ لبیک پڑھیں. آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں مسجد کی سنت پر عمل کریں لبیک پڑھیں. مسجد سے نکل رہے ہیں سنت پر عمل کریں لبیک پڑھیں. کسی سے ملاقات کر رہے ہیں لبیک پڑھیں. کسی سے رخصت ہو رہے ہیں لبیک پڑھیں. گھر میں داخل ہو رہے ہیں گھر کے سنت پر عمل کریں لبیک پڑھیں. یعنی ہر تغیر حالت کے موقع پہ آپ کثرت سے لبیک پڑھتے رہیں. جب بھی لبیک پڑھیں کم از کم 3 مرتبہ لبیک پڑھیں. تو آپ لبیک پڑھتے رہیں. آپ مرد حضرات بلند آواز سے لبیک پڑھیں گے، آپ کے ساتھ مذکورات ہوں گی، وہ دل میں آہستہ سے اتنی کم آواز میں پڑھیں گے کہ ان کے اپنے لبیک کو وہ خود سن سکیں. لبیک ہو گیا. جیسے ہی آپ نے لبیک پڑھا یاد رکھیں آپ کا احرام بن گیا. احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر آ گئی. اب احرام کی کیا پابندیاں ہیں، کن چیزوں سے آپ کو احرام میں بچنا ہے، وہ آپ دھیان سے سنیں. اس لیے کہ یہی وہ پابندیاں ہیں جن پر دھیان نہیں دینے کی وجہ سے آپ کے اوپر جرمانہ، آپ کے اوپر کفارہ واجب ہو جاتا ہے. سب سے پہلی پابندی وہ ہے جس میں جو پابندی آپ لوگوں کے لیے بھی ہوگی عورتوں کے لیے بھی ہوگی، وہ یہ ہے کہ آپ احرام کی حالت میں بال نہیں کاٹ سکتے ہیں. عورتیں بھی اور مرد حضرات بھی. بال کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور بال توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے ایک بال بھی توڑ لیا، ناک سے ہے یا داڑھی کا، مونچھ کا یا کہیں اور کا بال، ایک بال بھی آپ نے توڑ لیا، یاد رکھیں اس کا بھی جرمانہ آپ کو دینا ہے. اور وہ جرمانہ ایک بال توڑنے پر 1 مٹھی گیہوں یا اس کی قیمت آپ کو صدقہ کرنا ہے. اگر آپ نے 2 بال توڑ لیا ہے، چاہے بھول کر توڑا ہو چاہے جان بوجھ کر توڑا ہو، 2 مٹھی گیہوں آپ کو صدقہ کرنا ہے یا اس کی قیمت آپ کو صدقہ کرنا ہوگا. اور اگر آپ نے 2 بال سے زائد بال توڑا ہے یا کاٹا ہے یا خود بخود آپ کے بال ٹوٹ کر گرے ہوں، بہت سے کے بال کمزور ہوتے ہیں،
اور کمزور بال ہونے کی وجہ سے انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کب کس وقت ان کے بال جھڑ رہے ہوتے ہیں، ٹوٹتے ہیں۔ وضو کرتے وقت سو کر اٹھنے بیٹھنے میں بال ٹوٹتے رہتے ہیں، جھڑتے رہتے ہیں، اس صورت میں بھی آپ کے اوپر جرمانہ ہے، چاہے آپ کے بال کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ کے بال 3 بال 4 بال یا اس سے زائد جتنے بھی بال آپ کے ٹوٹیں گے یا گریں گے یا آپ نے کاٹا ہے، چوتھائی سر کے بال کے بقدر نہ ہو۔ آپ کے سر میں جتنے بھی بال ہیں اس سے کم مقدار میں، اگر اس کا چوتھائی جو بھی حصہ بنتا ہو، جو بھی بال ہو، اس سے کم مقدار میں اگر بال آپ نے کاٹا ہے یا توڑا ہے تو اس صورت میں آپ کے اوپر ایک صدقہ کامل واجب ہوگا۔ صدقہ کامل کہتے ہیں عید الفطر کے موقع پر آپ جو صدقہ فطر ادا کرتے ہیں وہی آپ کا صدقہ کامل ہے۔ تو آپ 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت آپ کو صدقہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے بال کاٹ لیا ہے چوتھائی سر کے بال کے مقدار سے کم، اور اگر اتنی زیادہ مقدار میں آپ نے بال کاٹ لیا ہے کہ چوتھائی سر کے بال کی مقدار کو پہنچ گیا یا اس سے زیادہ ہو گیا، تب اس صورت میں آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ احناف کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اتنی مقدار میں اگر بال کٹ گیا تو چوتھائی سر کے بقدر بالوں کے برابر ہو گیا، دم واجب ہو جائے گا، اور اس سے کم مقدار میں ہے صدقہ واجب ہوگا۔ یہ پابندی تھی۔ دوسری پابندی ناخن کاٹنے کی ہے۔ اگر آپ احرام کی حالت میں ناخن کاٹتے ہیں، دونوں ہاتھ دونوں پیر کے ایک ساتھ ایک ہی جگہ بیٹھ کر آپ نے ناخن کاٹے ہیں، آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ یہ پابندی آپ مردوں اور مستورات کے لیے بھی ہوگی، دم واجب ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے ایک مجلس میں ایک وقت میں ناخن نہیں کاٹے، بلکہ آپ کے پاس وقت کم تھا، ابھی آپ نے صرف 5 انگلی کے ناخن کاٹے ہیں یا ایک ہاتھ کے ناخن آپ نے کاٹے ہیں، اس کے بعد دوسرے کام میں مصروف ہو گئے، پھر کسی موقع پر آپ نے دوسرے ہاتھ کا ناخن کاٹ لیا احرام کی حالت کے اندر، تو جتنی مجلس میں آپ مجلس بدلتی جائے گی اتنا آپ کے اوپر دم واجب ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق۔ تو آپ ناخن بھی نہیں کاٹیں گے۔ اگر کوئی شخص ناخن کاٹنے بیٹھا، ایک انگلی کے ناخن کاٹا، اس کو یاد آ گیا، یا 2 یا 3 یا 4 انگلی کے اس نے ناخن کاٹا ہے اور اس کو یاد آ گیا کہ میں احرام کی حالت میں ہوں، تو ابھی چونکہ اس نے 5 ناخن نہیں کاٹا ہے، ابھی چونکہ اس نے ایک مکمل عضو کا ناخن اس نے نہیں کاٹا ہے، اس لیے ابھی اس کے اوپر دم واجب نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر جتنا بھی اس نے ناخن کاٹا ہے، 1 سے لے کر 4 انگلی تک، ہر انگلی کے بدلے میں ایک صدقہ کامل واجب ہوگا۔ 4 ناخن کاٹا ہے، 7 صدقہ کامل واجب ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس طرح اس نے کیا کہ ایک ہاتھ سے 4 ناخن کاٹا، 5واں چھوڑ دیا، اور پھر دوسرے ہاتھ سے اس نے 4 ناخن کاٹا، 5واں چھوڑ دیا، تو چونکہ ابھی کسی ایک عضو کا مکمل ناخن نہیں کٹا ہے، اس لیے ابھی اس کے اوپر دم نہیں ہے، حالانکہ 8 ناخن اس نے کاٹ لیا ہے۔ تو جتنی مقدار میں اس نے ناخن کاٹا ہے اتنی جگہ اس کو صدقہ کامل دینا ہوگا۔ جیسے ہی 5واں ناخن کٹا اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ یاد رکھیں احرام کی حالت میں ناخن کا کاٹنا بھی منع ہے۔ بہت سے کی عادت ہوتی ہے اس طرح سے ناخن دانت میں دبا کے اس کو کاٹتے توڑتے رہتے ہیں، اس سے بھی احتیاط ضروری ہے، ورنہ ایک ناخن اس طرح سے بھی کاٹیں گے صدقہ واجب ہو جائے گا۔ یہ دوسری پابندی تھی۔ تیسری پابندی جو آپ مردوں کے لیے بھی ہے، مستورات کے لیے بھی ہوگی، وہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں خوشبو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، نہ خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، نہ خوشبودار چیز استعمال کر سکتے ہیں، منع ہے۔ حالت احرام میں یہ چیز یعنی خوشبو کا استعمال حرام ہو جاتا ہے، حالانکہ خوشبو کا استعمال انبیاء کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ عمل ہے، لیکن احرام کی حالت میں وہ بھی حرام ہو جاتی ہے، منع ہے۔ زیب و زینت کا اختیار کرنا حرام ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کیفیت کو احرام کہتے ہیں کہ اس کیفیت میں بہت ساری حلال اور جائز چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، تو خوشبو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بدن پر خوشبو لگا لے احرام کی حالت میں، تو اگر اس نے زیادہ مقدار میں بڑے عضو پر خوشبو لگائی ہے تو خوشبو لگاتے ہی چاہے وہ اسی وقت دھو ڈالے، اس کے اوپر ایک دم واجب ہو جائے گا۔
ابھی دم کے متعلق کیا ہے، دم کس کو کہتے ہیں، وہ سب انشاءاللہ چیزیں میں آگے بتاؤں گا. تو دم واجب ہو جائے گا. اور اگر اس نے خوشبو لگائی ہے زیادہ مقدار میں کسی بڑے عضو پر، بڑا عضو یہ ہتھیلی ہے، یہ کوہنی پورا حصہ ہے ہاتھ کا، یہ اس طرح ٹانگا ہے، سینہ ہے، پیٹ ہے، پشت ہے، چہرہ ہے، پیر ہے، ران ہے، پنڈلی ہے، یہ سارے جسم کے بڑے بڑے اعضاء ہیں. اگر کسی نے زیادہ مقدار میں بڑے عضو پر خوشبو لگایا، لگاتے ہی دھو ڈالنے کے باوجود بھی اس پر دم واجب ہو جائے گا. اور اگر کسی نے تھوڑی مقدار میں، عام طور سے ہم لوگ بہت کم مقدار میں اگر استعمال کرتے ہیں، تھوڑی مقدار میں اگر لگایا ہے تو تھوڑی مقدار میں، یا کسی چھوٹے عضو پر لگایا ہے تھوڑی مقدار میں، تو اس کی وجہ سے صدقہ واجب ہوگا. چھوٹا عضو یہ انگلی ہے، ناک ہے، کان ہے، آنکھ ہے، یہ سب چھوٹے چھوٹے اعضاء ہیں. اگر کسی چھوٹے عضو پر تھوڑی مقدار میں خوشبو لگایا ہے، چاہے لگاتے ہی دھو ڈالے، ایک صدقہ کامل واجب ہو جائے گا. صدقہ کامل کے متعلق میں نے کہا ہے یعنی 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت آپ پر واجب ہو جائے گی. ابھی فی الحال مکہ مکرمہ میں تقریباً 12 ریال ایک صدقہ کامل کی قیمت ہوتی ہے. آپ 10-12 ریال 15 ریال کے آس پاس آپ کو صدقہ کرنا واجب ہوگا اگر کوئی چھوٹی غلطی آپ سے سرزد ہوتی ہے تو، جس سے صدقہ کامل واجب ہوتا ہے. یہ تیسری پابندی ہو گئی تھی. چوتھی پابندی جس میں مرد حضرات بھی شامل ہیں، عورتیں مستورات بھی شامل ہیں، وہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلا ہوا رہے گا، آپ مردوں کا بھی اور مستورات کا بھی. چہرے پر کوئی قسم کا کپڑا، پردہ چہرے کے اوپر نہیں آنا چاہیے، یعنی کپڑا چہرے سے مس نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی پابندی احرام کی حالت میں ہے. آپ رات میں سو رہے ہیں یا مستورات ہیں، وہ ان کی نقاب کی جالی چہرے سے لگ رہی ہے، یا رات میں سو رہے ہیں لحاف سے منہ ڈھانپ کر سونے کی عادت ہے، تو اگر آپ کا چہرہ لحاف سے ڈھکا رہ گیا، یاد رکھیں اگر 1 گھنٹہ اسی طرح آپ سوئے رہے، آپ کا وہ چہرہ ڈھکا رہا، تو 1 گھنٹہ گزرنے کی وجہ سے آپ پر ایک صدقہ کامل واجب ہو جائے گا. اور اگر آپ اتنی دیر تک سوئے رہے ہیں اور اتنی دیر تک آپ نے لحاف سے منہ اوڑھے رکھا ہے کہ 12 گھنٹہ گزر گئے، یا یہ کہ صبح کے وقت رات میں آپ سوئے 6 گھنٹہ آپ سوئے، 6 گھنٹہ آپ نے اپنے چہرے کو چھپائے رکھا، اس کے بعد دوسرے دن بھی آپ احرام کی حالت میں ہی کہ آپ رات میں پھر لحاف سے اوڑھ کر سوئے، اس میں 6 گھنٹہ آپ نے لحاف اپنے چہرے کو چھپائے رکھا، 12 گھنٹہ ہو گیا ملا کر. تو اگر 12 گھنٹہ آپ کا چہرہ چھپا رہ گیا، کپڑے سے مس اور ٹچ رہا اس طرح سے، تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا. پابندی مردوں عورتوں دونوں کے لیے. یہ پابندیاں مردوں عورتوں دونوں کے لیے تھی. خوشبودار چیز کا استعمال میں نے کہا منع ہے، حرام ہے، تو خوشبودار چیز بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں. خوشبودار ٹشو پیپر ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. خوشبودار صابن ہے، آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. شیمپو ہے، اس کا آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. شربت ہے، جیسے کہ عام طور سے وہاں بٹتا ہے وہاں ملتا ہے، تو شربت میں بھی سینٹ وغیرہ خوشبو شامل کی جاتی ہے، اس لیے آپ ایسے شربت کو جس میں سینٹ اور خوشبو ہے اس کو بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. آپ دوا گولی کے طور پر کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں، مرہم استعمال کر رہے ہیں، یا کوئی ٹانک ایسا ہے کہ اس میں خوشبو ہے، تو خوشبو اس میں ہونے کی وجہ سے آپ اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں. آپ تیل استعمال نہیں کر سکتے ہیں جس میں خوشبو ہوتی ہے، سر پر بال میں تیل نہیں لگا سکتے ہیں. آپ اپنے بدن کی مالش کے لیے کوئی تیل استعمال کرنا چاہتے ہیں، کسی زخم پر لگانے کے لیے کوئی تیل لگانا چاہتے ہیں، اس میں خوشبو ہے، آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے. آیوڈیکس وغیرہ ہے یا اس طرح کی خوشبودار چیزیں آپ ہرگز استعمال نہ کریں، حرام ہے. اگر آپ استعمال کرتے ہیں زیادہ مقدار میں ہونے کی وجہ سے دم واجب ہو جائے گا، معمولی اور تھوڑی مقدار میں ہونے کی وجہ سے صدقہ کامل واجب ہوگا. ایک بے احتیاطی اس معاملے میں لوگوں سے ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو عام حالت میں شیمپو وغیرہ استعمال کرنے کی یا ٹوائلٹ باتھ روم سے فارغ ہو کر اس طرح سے آپ کو شیمپو وغیرہ استعمال کرنے کی ہم لوگوں کو عادت نہیں ہوتی ہے،
اور یہاں سے جانے اس سفر کو شروع کرنے کے بعد ایئرپورٹ سے ہی آپ کو جگہ جگہ یہی ملے گا، جہاں بھی ٹوائلٹ باتھ روم اور پانی کا نظم ہوگا وہاں شیمپو کی مختلف قسم کی وہاں بوتلیں ہوتی ہیں، دیوار میں نصب ہوتی ہیں، اور اس کو آپ پوش کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر شیمپو آتا ہے۔ تو ہم لوگوں کی عادت نہیں ہوتی ہے، وہاں ایک سے بڑھ کر ایک وہاں مشینیں لگی ہوتی ہیں، تو بعض مرتبہ بھول کر آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، اور بعض مرتبہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کہاں سے دبتا ہے کہاں سے نکلتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے بھی آپ ٹرائی کرتے ہیں۔ احرام کی حالت میں عام طور سے لوگوں سے یہ غلطی ہوتی ہے، اور اتنی مقدار میں اپنے ہاتھ میں شیمپو آتا ہے کہ اگر آپ اس کو پھیلائیں گے تو پورے ہاتھ پر پھیل جائے گی، یاد رکھیں آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ دوسری بے احتیاطی یہ شربت کے معاملے میں ہوتی ہے۔ عام طور سے مکہ مکرمہ میں لوگ شربت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، حج کے ایام میں بڑی مقدار میں شربت تقسیم ہوتے ہیں۔ آپ کے اپنے خیمے میں جو فریج وغیرہ ہوگی اس میں شربت موجود ہوتے ہیں، آپ کو کھانا دیا جاتا ہے اس کے ساتھ شربت وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں جو شربت تقسیم ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ایک دوسرے سے سبقت لیتے ہوئے ایک دوسرے پر گرتے پڑتے اس شربت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے، اگر آپ نے شربت پی لیا ہے احرام کی حالت میں تو ایک مرتبہ پینے سے صدقہ کامل واجب ہو جائے گا، اس میں اتنی زیادہ مقدار میں خوشبو نہیں ہوتی ہے، ایک مرتبہ آپ نے پیا ہے صدقہ کامل واجب ہو جائے گا، ایک سے زائد 2 3 4 مرتبہ آپ نے پی لیا ہے دم واجب ہو جائے گا، آپ احتیاط کریں۔ اور ایک بہت بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے، اس میں ہم لوگ ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن وہ بے احتیاطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر لوگوں پر دم واجب ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال منع ہوتا ہے، خوشبودار چیز کا استعمال منع ہوتا ہے۔ وہاں جب آپ طواف کرتے ہیں تو وہاں کی انتظامیہ پورے مطاف کی حرم شریف کی دھلائی وقتاً فوقتاً کرتے رہتی ہے، اور وہ ٹائل کے اوپر اور فرش کے اوپر بڑی مقدار میں لکوڈ کو چھوڑتے ہیں۔ وہ جو صفائی کا جو عملہ ہوتا ہے وہ 20 25 30 کی تعداد میں ایک ساتھ حرم میں داخل ہوتے ہیں، ایک ساتھ مطاف میں داخل ہوتے ہیں، اور زور سے وہ لکوڈ کو زمین پر بہاتے ہیں، جبکہ پورا مطاف طواف کرنے والوں سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ لوگ آتے ہیں ایک ہاتھ میں اس طرح سے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کو جال سکر بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طرح سے ڈالتے ہیں۔ اب آپ طواف کر رہے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، آپ کو خبر نہیں، اور انہوں نے پیچھے سے لا کے ڈالا، آپ کے پیر پر وہ لکوڈ آ کر لگ گیا، یاد رکھیں آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ حالانکہ آپ نے اپنے اختیار سے کیا نہیں، آپ کو معلوم بھی نہیں تھا، لیکن آپ پر دم واجب ہو گیا، آپ کو دم دینا ہے، اور وہ ہمارے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جب آپ احرام کی حالت میں طواف کر رہے ہیں تو آپ کو دھیان بھی رکھنا ہے کہ مطاف میں صفائی کرنے والا عملہ کب آ رہا ہے، کہاں صفائی کر رہا ہے، ان کو آپ کے قریب آنے سے پہلے آپ کو ان سے بچنا ہے، اور بہتر یہی ہے اگر وہ قریب آ گئے ہیں، اب اگر آپ وہاں ہیں تو کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کے پیر پر وہ لکوڈ آ کر لگ سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے طواف وہاں سے کہاں بھاگیں گے، تو آپ اپنے طواف کو جب دیکھیں کہ مطاف میں یہ لوگ آ گئے، اب صفائی ہوگی، تو آپ اپنے طواف کے راؤنڈ کو بڑا کرتے جائیں، یعنی بیت اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں، طواف کرتے رہیں اور بیت اللہ سے دور ہٹ کر کنارے نکلتے چلے جائیں، یہاں تک کہ آپ طواف چھوڑ کر باہر ہو جائیں، اس لیے کہ وہ غلطی ہوتی ہے اور اس میں آپ پر دم واجب ہوتا ہے۔ طواف کو دوران میں چھوڑنا یہ بلا عذر اگر چھوڑا جا رہا ہے مکروہ ہے۔ طواف 7 چکر کیا جاتا ہے، بغیر کسی عذر کے اگر طواف چھوڑا جا رہا ہے یہ مکروہ ہے، 7 چکر پے در پے کرنا یہ سنت ہے، مستحب ہے، اس میں کوئی خلل بیچ میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ مجبوری تھی، اگر آپ وہاں سے نہیں نکلتے ہیں تو آپ کے پیر میں یہ مصیبت آنے والی تھی، آپ پر دم واجب ہونے والا تھا، تو آپ اپنے راؤنڈ کو بڑا کرتے جائیں اور باہر نکلتے جائیں، جس جگہ آپ طواف چھوڑیں گے اس حصے کو اس جگہ کو یاد رکھیں۔ جب وہ لوگ صفائی کر کے نکل جائیں گے تو صفائی کر کے نکل جانے کے بعد بھی بہت دیر تک کے وہ ٹائل گیلا ہوتا ہے،
حالانکہ اس پر وہ گاڑی مسلسل چلاتے رہتے ہیں اور اسے صاف کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ گیلا پن اس میں رہتا ہے۔ آپ اطمینان سے جب وہ لوگ سوکھ جانے کا ہو جائے آپ واپس آئیں، جہاں سے آپ نے طواف چھوڑا تھا اس جانب جو بھی کونا ہوگا بیت اللہ کا، وہاں سے اس چکر کو اس کا اعادہ کر لیں، ریپیٹ کر لیں، تو آپ کا وہ چکر صحیح ہو جائے گا۔ اس میں بھی بہت احتیاطی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ پابندیاں تھی۔ اس کے ساتھ ایک پابندی جو آپ مردوں کے لیے ہے، عورتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سر کا کھلا ہوا ہونا ہے۔ آپ مردوں کو سر کھلا رکھنا ہے، عورتوں کو سر نہیں کھلا رکھنا ہے۔ عورتیں تو نقاب میں ہوتی ہیں، اوڑھنی اور دوپٹہ پہنے ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر عام طور سے عورتیں رومالی بھی پہنتی ہیں۔ یہ پابندی عورتوں کے لیے نہیں، صرف مردوں کے لیے سر کھلا ہوا رکھنا ہے۔ اگر ٹوپی پہنے رہ گئے، 1 گھنٹہ گزر گیا، صدقہ واجب ہوگا، اور اگر 12 گھنٹہ گزر گیا دم واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ہاتھ میں دستانے پہننا، پنجہ پہننا، پیر میں موزے پہننا، یہ بھی آپ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں۔ اگر آپ نے پہن لیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، صدقہ کامل واجب ہوگا، 12 گھنٹہ گزرنے پر دم واجب ہو جائے گا۔ آپ چپل وغیرہ پہنتے ہیں تو ایسے چپل کو آپ پہنیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے پیر کی آگے کی ابری ہوئی ہڈی چھپنے نہ پائے۔ آگے کی جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے وہ کھلی ہوئی رہے۔ تو پیر میں جو آگے کی ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، جہاں عام طور سے چپل پہنتے ہوئے چپل کی بدی اس کے اوپر سے گزرتی ہے، چپل کے اوپر کی پٹی اس پر سے گزرتی ہے، وہ اگلی ابری ہوئی ہڈی کھلی ہوئی ہونا چاہیے احرام کی حالت میں۔ آپ جوتا نہیں پہن سکتے یا ایسا چپل نہیں پہن سکتے جس کی وجہ سے وہ ہڈی چھپ جائے۔ اگر آپ نے کوئی ایسا چپل سینڈل وغیرہ پہن لیا کہ پیر کے آگے کی ابری ہوئی ہڈی جو ہے وہ چھپ رہی ہے، 1 گھنٹہ گزرا صدقہ کامل واجب ہو جائے گا، 12 گھنٹہ اگر گزر گیا ہے دم واجب ہو جائے گا۔ آپ اس سے بھی احتیاط کریں۔ سادہ سلیپر، عام طور سے سادہ سلیپر بھی مارکیٹ میں اب 2 قسم کے آ رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جس کی پٹی ایک دم باریک ہوتی ہے، پہلے جس قسم کا آتا تھا اجالا چپل ہوتا تھا، وائکنگ کا چپل ہوتا تھا، اس طرح سے جو باریک پٹی باریک بدی والا جو چپل ہوتا ہے وہ بھی اچھی کوالٹی میں ایک سے ایک ڈیزائن میں مارکیٹ میں ملتا ہے، آپ اس کو لیں۔ اور اس سلیپر میں دوسری قسم کا جو چپل ہوتا ہے جس میں اوپر کی بدی موٹی ہوتی ہے، تو موٹی بدی والا چپل آپ نہ لیں، باریک بدی والا جو چپل ہوتا ہے وہ لیں، اس سے آپ اطمینان سے اس چپل کو پہن سکتے ہیں۔ اور جو چپل آپ کو وہاں پہننا ہے سادہ سلیپر، اس چپل کو یہاں لیں اور یہاں پہن کر اس کے چلنے کی عادت اور مشق بنا لیں، اس لیے کہ یہاں عادت ہوتی نہیں ہے، وہاں بہت زیادہ چلنا ہوتا ہے احرام کی حالت میں۔ حج کے ایام میں 2.5-3 دن تک احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، بہت زیادہ، کبھی کبھی تو 10-10 15-15 20-20 کلومیٹر تک پیدل چلنا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے اگر کسی کی چلنے کی عادت نہیں ہے تو چلنے کی عادت یہیں سے روزانہ کا معمول بنا لیں کہ روزانہ کم از کم 5 کلومیٹر چلنے کا معمول بنا لیں۔ آپ اپنے صبح نکل جائیں، آپ کے ساتھ مستورات ہیں ان کو لے کے نکل جائیں، خالی جو سنسان علاقے ہوتے ہیں اور صبح کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی لوگ ہوتے نہیں ہیں، آپ روزانہ چلنے کا معمول بنائیں۔ وہاں بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے اور بسا اوقات بہت تکلیف ہوتی ہے، وہاں روئے رلائے نہیں آتی، بہت تکلیف ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں چلنے کی عادت آپ کو یہیں سے ڈالنا ہے، معمول بنا لے چلنے کا پیدل۔ تو آپ سر کھلا ہوا رکھیں گے، احرام کی حالت میں آپ کا سر کھلا ہوا رہے گا، پیر کا آگے کا ابری ہوئی ہڈی اور سائڈ کی دونوں ٹخنے یہ کھلے ہوئے ہونا چاہیے، یہ چھپنا نہیں چاہیے۔ یہ پابندی صرف آپ مردوں کے لیے تھی۔ اسی طرح سے یہ ساری پابندیاں ہیں جو آپ صرف مردوں کے لیے بھی تھی، عورتوں کے لیے بھی تھی۔ میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ کن پابندیوں میں عورتیں بھی شامل ہیں اور کون سی پابندی صرف آپ مردوں کے لیے۔ ان پابندیوں کو ساتھ دھیان میں رکھتے ہوئے آپ اپنے عمل کو شروع کریں گے، ارکان کو شروع کریں گے۔ آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے، جدہ پہنچیں گے، جدہ سے آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے، کثرت سے آپ لبیک پڑھتے رہیں گے، آپ ہوٹل میں پہنچ جائیں گے، ہوٹل سے آپ
जिस वक्त उम्रा करना चाहेंगे अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरेंगे और नीचे उतर कर आप हरम शरीफ की तरफ चलेंगे। हरम शरीफ में चारों तरफ दरवाजे गेट है, जिस गेट और दरवाजे से भी आप आसानी से दाखिल हो सकते हैं, आप दाखिल हो जाएं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाह कहें, दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा फ़िल्ली दुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक पढ़ लें और उसके बाद बिस्मिल्लाहि दखलतु व अलैहि तवक्कलतु एतिकाफ की नियत करें और फिर उसके बाद वनवैतु सुन्नतल एतिकाफ ये पढ़कर आप अंदर दाखिल हो जाएं। अंदर जब आप हरम शरीफ में दाखिल हो चुके हैं, अपनी निगाह को नीचे झुकाए, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ चलते हुए आप आगे बढ़ें। आप सामने देखते हुए या दाएं बाएं नजर करते हुए आप आगे ना बढ़ें, इसलिए कि अगर आप इधर उधर देखते हैं तो हरम शरीफ की जो खूबसूरती है, जो वहां की इमारत की बनावट है, उसमें आप महव हो जाएंगे, मगन हो जाएंगे और जिस मकसद से आपका भी यहाँ हरम में दाखिला हुआ है, आपका जो सफर हुआ है, आपकी जो कैफियत होना चाहिए वो कैफियत बाकी नहीं रहेगी। इसलिए आप इधर उधर ना देखें, अपनी निगाह को नीचे झुकाएं, बिल्कुल इस तरह से आप आगे बढ़ें और सामने भी ना देखें, इसलिए कि सामने आपके बैतुल्ला होगा। मालूम नहीं आपको किस वक्त आपकी निगाह बैतुल्ला से दो चार हो जाएगी, आपकी निगाह बैतुल्ला पर पड़ जाएगी और पहली निगाह के मौके पर दुआ को कबूलियत की बशारत और खुशखबरी है। आपको खूब दुआओं का एहतमाम भी करना है, इसलिए रास्ता चलते हुए जब आप अंदर दाखिल हो रहे हैं, आप सामने निगाह नहीं करेंगे, इसलिए कि आप इत्मीनान से उस वक्त दुआ नहीं मांग पाएंगे। आप नीचे निगाह किए हुए आगे बढ़ते चले जाएं। हरम शरीफ की पूरी इमारत खत्म हो जाएगी। आप जीने के जरिए, पैतरियों के जरिए या वहां जो इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियां हैं, एस्केलेटर है, उसके जरिए से आप नीचे उतर जाएं। नीचे उतरते हुए भी आप अपनी निगाह सामने नहीं करेंगे, इसलिए कि उस वक्त भी लोग ऊपर भी चढ़ रहे होंगे, नीचे भी उतर रहे होंगे, आप इत्मीनान से दुआ नहीं मांग सकते हैं। नीचे उतरने के बाद नीचे का जो हिस्सा है, अंदर का जो हिस्सा है, उसे मताफ कहते हैं। मताफ वो है जो खाली जगह है, ऊपर छत नहीं है, खुला आसमान है और वहीं पर लोग तवाफ करते हैं। बैतुल्ला के पास करीब में जो हिस्सा खुला हुआ है वही मताफ कहलाता है। आप सीढ़ियों से नीचे उतर जाएंगे, नीचे उतरकर दाएं बाएं आप आ जाएं, दाएं बाएं ऐसी जगह आप पहुंच जाएं जहां आप इत्मीनान से बैतुल्ला पर नजर करते हुए आप दुआओं को खूब मांग सकें। ऐसी जगह पहुंचकर अब आप अपनी निगाह बैतुल्ला पर डालें। वहां दरमियान में लोग तवाफ भी कर रहे होंगे, लेकिन वहां पहुंचकर आप सीधे से इत्मीनान से बैतुल्ला को देखते रहेंगे। 40 फीट ऊंची ये इमारत है। आप उस जानिब निगाह किए हुए रहें और दुआ सबसे पहले आपको इस बैतुल्ला का इस्तिकबाल करना है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए तकबीर और तहलील के साथ अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह 3 मरतबा कह लें। बैतुल्ला का इस्तिकबाल हो गया। उसके बाद आप हर नमाज के बाद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम फहय्यिना रब्बना बिस्सलाम। आप इस दुआ को पढ़ लें। आप बैतुल्ला की पहली निगाह आपकी पढ़ी है, उस वक्त आप ये दुआ पढ़ लें। उसके बाद अल्लाहुम्मा ज़िद बैतक हाज़ा ताज़ीमन व तशरीफा व तकरीमन व महाबतन व रफ़अतन व बिर्रा व ज़िद अल्लाहुम्मा मिम्मन हज्जहु अव इअतमरहु ताज़ीमन व तशरीफा व तकरीमन व महाबतन व रफ़अतन व बिर्रा। इस दुआ को पढ़ लें और उसके बाद आप जो दुआ मांगना चाहें, बैतुल्ला पर पहली निगाह है, आप खूब दिल खोलकर और जी भरकर आप दुआ मांगे अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और पूरी उम्मत मोहम्मदिया को आप अपनी दुआ में शामिल रखें। अपने दोस्त अहबाब है, रिश्तेदार है, मुताल्लिकीन है, उनको आप दुआओं में याद रखें, इसलिए कि इस मौके की जाने वाली दुआ यकीनन आपकी कबूल हो रही है। इस दौरान में अगर आपकी पलक झपकती है तो पलक झपकने की वजह से आपकी पहली नजर खत्म नहीं समझी जाएगी। जब तक कि आप बैतुल्ला की तरफ से नजर नहीं घुमाएंगे, चेहरा नहीं घुमाएंगे, उस वक्त तक आपकी बैतुल्ला की पहली निगाह ही समझी जाएगी। आप दुआ मांगे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस मौके पे एक दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह, मैं इस मुकद्दस सरजमीन पर जब तक रहूं, जहां रहूं, जो दुआ मांगो, ऐ अल्लाह तू मेरी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। तो इस दुआ को अगर आप मांग लेते हैं तो गोया कि आपने पूरे समुंदर को एक कूजे में जमा कर लिया।
اب آپ مکہ مکرمہ میں گلی کوچوں میں پھر رہے ہیں، آپ مارکیٹ میں ہیں، زیارت کے لیے مختلف مقامات پر ہیں، ہوٹل میں ہیں، آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ کی تمام دعائیں انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، اس لیے کہ آپ نے وہاں ان تمام دعاؤں کی قبولیت کو بیت اللہ پر پہلی نگاہ کے موقع پر مانگ لیا ہے۔ اے اللہ، میں اس مقدس سرزمین پر جب تک رہوں، جہاں رہوں، جو دعا مانگو میری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اس دعا کو مانگ لیں۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ کو بیت اللہ کے اس کونے میں چلنا ہے جہاں سے آپ کو طواف کا آغاز کرنا ہے۔ یہ طواف آپ کے عمرے کا پہلا جزو ہے۔ عمرے میں طواف کرنا فرض ہے، عمرے میں طواف کرنا فرض ہے۔ تو اب آپ چلیں گے حجر اسود کے پاس جہاں سے آپ کے طواف کا آغاز کرنا ہوگا۔ جب آپ حجر اسود پر پہنچ جائیں گے جب آپ حجر اسود والے کونے پر پہنچ جائیں گے تو سب سے پہلا عمل آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے کاندھوں کو، دونوں کاندھوں کو ڈھاکا ہوا ہے۔ احرام آپ نے پہنا تھا اس طرح سے کہ آپ نے اپنے دونوں کاندھوں کو ڈھاکا ہوا تھا۔ اب یہاں جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچ گئے ہیں، سب سے پہلا عمل آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے دائیں کاندھے کو کھول دیں گے۔ آپ دائیں کاندھے پر احرام کی چادر جو موجود ہے اس کو کاندھے کے نیچے بغل کے اندر سے لے کر آپ الٹے کاندھے کے اوپر آپ اس کو ڈال دیں گے۔ اب آپ کا یہ سیدھا کاندھا آپ کا کھلا ہوا، آپ طواف شروع کریں گے، سیدھا کاندھا آپ کا کھلا ہوا رہے گا۔ آپ 7 چکر طواف مکمل کریں گے، اس وقت تک آپ کا یہ سیدھا مونا، سیدھا کاندھا کھلا ہوا رہے گا 7 چکروں میں۔ عمرے کا جب آپ طواف کر رہے ہوں گے اس میں آپ کاندھا کھول کر آپ طواف کریں گے۔ یہ سنت ہے آپ مردوں کے لیے، پہلی سنت ہے۔ اس کے بعد اب آپ کو نیت کرنا ہے بیت اللہ کی طواف کرنے کی۔ یاد رکھیں جو طواف آپ کرنے جا رہے ہیں، طواف کے شروع میں نیت کرنا فرض ہے۔ طواف کے شروع میں نیت کرنا فرض ہے، بغیر نیت کے آپ طواف کے 7 کے بجائے 700 چکر کا ڈالیں گے، آپ کا ایک طواف نہیں ہوگا۔ تو آپ کو نیت کرنا ہے، اور نیت کرنے کا جو مقام ہے اس کو بھی آپ سمجھیں۔ نیت کرنے کی جو اصل جگہ ہے، لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ حجر اسود کے سامنے کھڑے رہ کر نیت کرتے ہیں، بہت سے لوگ حجر اسود سے آگے بڑھ کر نیت کرتے ہیں، اور بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو رکن یمانی سے آگے بڑھتے بڑھتے نیت کر لیتے ہیں۔ نیت کرنے کی اصل مقام، اصل جگہ جو ہے وہ یہ آپ کا حجر اسود ہے۔ حجر اسود سے تھوڑا سا بائیں جانب، اس طرح سے کہ آپ کے دائیں طرف حجر اسود ہو اور آپ اس کے بائیں جانب ہو، آپ کے دائیں طرف حجر اسود ہو اور آپ اس کے بائیں جانب ہو۔ یہ ابھی میں کھڑا ہوں بالکل حجر اسود کے سامنے، یہ نیت کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ نیت کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا ایسے ہوں گے کہ حجر اسود آپ کے دائیں طرف ہو اور آپ حجر اسود کے بائیں جانب ہو۔ یہ جگہ ہے اصل میں نیت کرنے کی، اس لیے کہ نیت کرنے کے فوراً بعد آپ حجر اسود کے سامنے آئیں گے اور وہیں سے استلام کر کے آپ اپنا طواف کا آغاز کریں گے۔ تو نیت کریں گے، اے اللہ میں 7 چکر تیرے اس گھر کے یعنی بیت اللہ کے 7 چکر طواف کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ نیت کریں گے،
किसी को अगर इतना सब याद ना हो, सिर्फ इतना कह ले कि अल्लाह मैं 7 चक्कर तवाफ की नियत करता हूँ, उसको आसान कर और कबूल फरमा, तो भी सही है। अगर इतना भी नहीं कहना आता है, आप ये कह लेंगे अल्लाह मैं तवाफ की नियत करता हूँ, आसान फरमा, तो भी जायज है, तो भी दुरुस्त है। सिर्फ इतना कह ले कि अल्लाह मैं तवाफ कर रहा हूँ, तो भी सही है, कोई हरज की बात नहीं है। बहरहाल नियत करना है, नियत दिल के इरादे का नाम है, जुबान से उसका इजहार कर दे कि अल्लाह मैं तवाफ करने जा रहा हूँ, बस काफी। तो नियत करेंगे हजर अस्वद के बाएं जानिब खड़े रहकर, और जब नियत से फारिग होंगे तो आप बिल्कुल हजर अस्वद के सामने आ जाएंगे। अब आपका सीना, आपका चेहरा, आपका ये पैर का रुख बिल्कुल हजर अस्वद की जानिब है। यहां से सबसे पहले आपको हजर अस्वद का इस्तेकबाल करना है। जब आप हजर अस्वद के सामने पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको हजर अस्वद का इस्तेकबाल करना है। इसका तरीका यह है कि आप अपने दोनों हाथों को जैसे नमाज में कानों तक उठाते हैं, उसी तरह से आप अपने हाथों को कानों तक उठाएंगे, कहेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वलिल्लाहिल हम्द, ये कहकर हाथ को नीचे छोड़ देंगे। ये हुआ इस्तेकबाल। तो आप इस तरह इस्तेकबाल करेंगे। ये इस्तेकबाल जब हजर अस्वद के सामने पहली मर्तबा आप पहुंचेंगे, उसी वक्त आपको इस्तेकबाल करना है। और फिर उसके बाद वहीं खड़े रहते हुए कि आपका चेहरा, सीना, आपके दोनों पैर का रुख हजर अस्वद के सामने है, वहीं खड़े खड़े आप हजर अस्वद का इस्तेलाम करेंगे। इस्तेलाम कहते हैं अपने दोनों हाथों को हजर अस्वद की जानिब उठाना। आप इहराम की हालत में हैं, आपके ऊपर खुशबू की भी पाबंदी है। अगर आप खुशकिस्मती से हजर अस्वद के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, तब भी याद रखें अपना हाथ और अपने होठों से हजर अस्वद को छुए भी ना, बोसा भी ना लें। उसकी वजह यह है कि हजर अस्वद में खुशबू लगी हुई होती है, लोग खुशबू लगाते हैं, लोग भी लगाते हैं, वहां की इंतजामिया भी इस पर मामूर है कि वो वहां पर आकर खुशबू वगैरह बड़ी मिकदार में उसके ऊपर छिड़क कर जाते हैं। तो उसमें खुशबू बहुत ज्यादा मिकदार में होती है। आप उस पर हाथ रखेंगे, उसको होठों से बोसा लेंगे, सुन्नत पर अमल हो जाएगा। लेकिन आपके ऊपर, आपके हाथों में खुशबू लगने की वजह से आपके ऊपर जुर्माना वाजिब हो जाएगा। तो खुशबू लगाया किसी ने, लेकिन जुर्माना आपको देना होगा। इसके लिए आप अगर खुशकिस्मती से करीब भी हैं, तब भी आप उसको हाथ लगाए बगैर ही दूर से ही उसकी तरफ इशारा करें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वलिल्लाहिल हम्द कहकर हाथों को चूम ले। आप हजर अस्वद के सामने पूरे मताफ में जितनी भी चाहे दूर हो, अगर वहां उसके सामने पहुंचकर अपने हाथों को हजर अस्वद की जानिब उठाते हैं और उसको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वलिल्लाहिल हम्द कह के हाथों को चूमते हैं, आपको इस्तिलाम की फजीलत और बैतुल्लाह को छूने की फजीलत इंशाअल्लाह हासिल होगी। तो आप उम्रे के तवाफ में एहराम की हालत में हजर अस्वद को या बैतुल्लाह को की दरो दीवार को छूने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसने भी खिलाफे काबा पर लोग खुशबू लगाए होते हैं। तो आप तवाफ करें उसमें हाथ लगाए बगैर ही। अगर आप नफल तवाफ कर रहे होंगे, आपके बदन पर एहराम की पाबंदी नहीं होगी, तब आपको अगर मौका है तो आप हजर अस्वद पर हाथ रखकर उसका बोसा ले सकते हैं, तब आप बैतुल्लाह को छू सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन एहराम की हालत में आपको एहतियात करना है। तो आप सबसे पहले इस्तिकबाल करेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वलिल्लाहिल हम्द, ये कहकर आप हाथ छोड़ देंगे। दूसरी मर्तबा हजर अस्वद की जानिब आप अपने हाथ को फैलाएंगे। तसव्वुर ये होगा कि आपका दोनों हाथ हजर अस्वद पर रखा हुआ है। उसके बाद कहें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वलिल्लाहिल हम्द, ये कहकर हाथों को चूम लें। ये इस्तिलाम हुआ। इस्तिलाम कर लेने के बाद अब अभी आपका चेहरा, रुख और पैर वगैरह हजर अस्वद की जानिब थी। अब आपको दाएं तरफ घूम के अपना तवाफ शुरू करना है। उसके लिए जो तरीका है, जमीन से पैर उठाए बगैर, जमीन पर आपका पैर है, जमीन पर पैर घिसटते हुए दाएं तरफ घूमना है, पैर उठाना नहीं। जैसे आम हालत में हम लोग जब एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, मुंतकिल होते हैं, आगे बढ़ते हैं या पलटते हैं, तो हम अपने पैर को उठाकर पलटते हैं। यहाँ हजर अस्वद के सामने जब आप इस्तिलाम करके फारिग हो जाएंगे, जमीन पर पैर घिसटते हुए, पैर उठाए बगैर आप दाएं तरफ घूमेंगे।
اور جب آپ اس طرح دائیں طرف گھومیں گے تو آپ کا پیر آگے پیچھے ہوگا، تو آپ کھینچ کر اس کو برابر میں لا لیں گے۔ تو اس طرح سے آپ دائیں طرف گھومیں گے، اور دائیں طرف گھومنے کے بعد اب آپ کو طواف شروع کرنا ہے۔ آپ کے لیے دوسری سنت یہ ہے کہ آپ رمل کریں گے پہلے، دوسرے، تیسرے 3 چکروں میں، یعنی اکڑ کر پہلوان جس طرح سے چلا کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم۔ رمل کے معنی دوڑنا ہرگز نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں رمل کے معنی دوڑنا، اور آپ دیکھیں گے مطاف میں لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، دوڑنا نہیں ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا ہے، سینہ تان کے کاندھوں کو ہلاتے ہوئے آپ طواف کریں گے۔ جیسے ایک پہلوان کشتی کے دنگل میں میدان میں چلا کرتا ہے، اس طرح سے آپ اکڑ کر سینہ تان کر چلیں گے، اسے کہتے ہیں رمل۔ اور رمل پہلے، دوسرے 3 چکروں میں، پہلے سے 3 چکر تک آپ کو رمل کرنا ہے۔ 3 چکر مکمل ہونے کے بعد آپ رمل کرنا بند کر دیں گے۔ تو رمل کرنے کا کیا طریقہ ہوگا آپ اس کو دیکھیں۔ دوسری چیز آپ یہ یاد رکھیں، آپ نے طواف شروع کر دیا ہے، جو دعا آپ کو مانگنا ہے آپ دعا مانگیں، اردو میں ہے، عربی میں ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ جو بھی دعا مانگیں گے یہ موقع بھی قبولیت کا ہے۔ آپ خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آپ اگر دعا نہیں مانگ رہے ہیں یا آپ نہیں مانگنا چاہتے ہیں، آپ صرف تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، لا الہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو تیسرا کلمہ پڑھتے پڑھتے آپ اپنے طواف شروع کریں گے۔ یہاں سے پہلے کونے پہ پہنچ جائیں، دوسرے کونے پہ پہنچ جائیں گے جسے رکن عراقی کہا جاتا ہے، وہاں سے آپ تیسرے کونے پر پہنچ جائیں گے جسے رکن شامی کہا جاتا ہے، اور پھر وہاں تیسرے کونے سے آپ یہ چوتھے کونے پر آ جائیں گے جسے رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے آپ تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں گے۔ جب آپ رکن یمانی پر آ چکے ہیں تو رکن یمانی پر پہنچ کر آپ اگر کوئی دوسری دعا مانگ رہے تھے اردو میں، عربی میں، آپ وہ دعا پڑھنا بند کر دیں گے۔ آپ تیسرا کلمہ پڑھ رہے تھے وہ بھی بند کر دیں گے۔ اب یہاں پہنچ کر آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو پڑھتے ہوئے آپ رکن یمانی سے حجر اسود تک آئیں گے۔ تو آپ رمل کیسے کریں گے آپ اس کو دیکھیں۔ تو اس طرح آپ رمل کرتے ہوئے پہلا چکر مکمل کریں گے۔ جب پہلا چکر ہو گیا، آپ پھر حجر اسود کے سامنے آئے ہیں، تو یہاں پہنچ کر آپ حجر اسود کا دوبارہ استلام کریں گے۔ پہلی مرتبہ جو آپ نے استلام کیا تھا تو آپ کا چہرہ، سینہ، پیر کا رخ بیت اللہ کی طرح حجر اسود کی جانب تھا، لیکن جب آپ طواف کرتے ہوئے جب ایک چکر آپ نے مکمل کیا ہے اور آپ یہاں حجر اسود کے پاس پہنچے، تب یہاں پر آپ اپنے صرف اوپر کے حصے کو گھمائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد کہہ کے ہاتھوں کو چوم لیں گے۔ پوری طرح سے اس کی طرف گھومنا ضروری نہیں ہے، آپ صرف اوپر کے حصے کو گھما گئے، اس کا استلام کریں اور دوبارہ اگلا رمل شروع کر دیں، اگلا چکر رمل کے ساتھ شروع کر دیں، اسی طرح سے جس طرح میں نے پہلا چکر ابھی رمل کر کے بتایا ہے آپ رمل کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا چکر آپ کا مکمل ہوگا، پھر حجر اسود پر آئیں گے، پھر اس کا استلام اوپر کے رخ کو گھما کر حجر اسود کا استلام کر کے ہاتھوں کو چوم لیں گے۔ تو 3 چکر آپ مکمل کریں گے۔ اس کے بعد چوتھا چکر جب آپ شروع کریں گے تو آپ عام رفتار سے جیسے چلتے ہیں اسی طرح سیدھا سیدھا چلتے چلتے آپ چوتھے چکر کو مکمل کریں گے، اس میں آپ کو رمل نہیں کرنا ہے۔ تو چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں چکر بغیر رمل کے پورا کریں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ جب طواف شروع کرتے ہیں تو بعض مرتبہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ یہ استباء کرنا بھول گیا، یعنی کاندھا کھولنا تھا، کھولنا بھول گیا اور ویسے ہی طواف شروع کر دیا۔ اب درمیان طواف پہلے چکر کے بیچ میں یا دوسرے چکر کے بیچ میں اسے یاد آیا
کہ مجھے کاندھا کھولنا تھا، میں نے کھولا نہیں ہے. جہاں یاد آیا وہیں اسی وقت وہ بغل کے نیچے سے احرام کی چادر لے کے الٹے کاندھے پہ ڈال لے، اور وہیں سے جو چکر تین چکر اس کے باقی ہیں وہ ان چکروں کو آگے اسی طرح سے کرتا رہے اور طواف مکمل کرے. اگر کوئی شخص پہلے چکر میں رمل کرنا بھول گیا، شروع سے ہی رمل کرنا تھا لیکن اس نے نہیں کیا، بھول گیا، ذہن سے نکل گیا، درمیان میں اس کو یاد آ رہا ہے، تو جیسے ہی اس کو یاد آئے پہلے چکر میں یا دوسرے میں یا تیسرے میں، جب بھی اسے یاد آئے وہیں سے جہاں پہنچے وہیں سے وہ آگے رمل شروع کر دے. تو 3 چکر تک ہی رمل کرنا ہے. 3 چکر کے درمیان میں جب بھی یاد آ جائے وہ وہیں سے رمل کرنا شروع کر دے. نئے سرے سے چکر کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ 3 چکر رمل کے ساتھ کریں گے. اگر کوئی چکر نے رمل نہیں کیا ہے تو بغیر رمل کے اس کو پورا کر کوئی بات نہیں ہے. سنت ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے. اگر بھول گئے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی دم، صدقہ، کفارہ وغیرہ آپ پر واجب نہیں ہوگا. تو آپ نے 3 چکر رمل کے ساتھ کیا، بعد کے 4 چکر بغیر رمل کے کریں گے. یاد رکھیں طواف میں جن باریکیوں کو دھیان رکھنا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. صرف بیت اللہ کے ارد گرد گھوم لینے کا نام طواف نہیں ہے، بلکہ اس کی کچھ نزاکتیں ہیں، کچھ باریکیاں ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اپنا چہرہ، اپنی نگاہ یا سامنے رکھیں گے یا تو نیچے رکھیں گے. بیت اللہ کو دیکھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے. طواف کے دوران میں بیت اللہ کو دیکھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے. یاد رکھیں بیت اللہ کو نہیں دیکھیں گے اور سیدھا آگے دیکھتے ہوئے یا نیچے نگاہ کیے ہوئے آپ طواف کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ طواف کے دوران میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر آپ کا یہ سینہ، آپ کا پیر بیت اللہ کی جانب نہیں ہونا چاہیے. آپ جہاں سے بھی گزر رہے ہیں آپ کا یہ الٹا کاندھا ہی بیت اللہ کی دیوار کی جانب ہوگا. سینہ، پیر یا پشت بیت اللہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے. اگر بے خیالی میں بھی اگر آپ کا پشت، آپ کی پشت یا سینہ، پیر وغیرہ بیت اللہ کی جانب ہوگا، یاد رکھیں وہ چکر اسی وقت ضائع ہو جائے گا. وہ چکر اسی وقت ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. اب اس چکر کو یا تو نئے سرے سے پورا کرنا ہوگا، یا یہ کہ آپ جہاں تک پہنچے تھے، جہاں جس جگہ آپ کا سینہ یا پشت یا پیر آپ کا بیت اللہ کی دیوار کی جانب ہوا ہے، آپ اسی وقت اسی جگہ اس جانب جو بھی کونا ہوگا بیت اللہ کا، وہاں سے دوبارہ اس چکر کو نئے سرے سے کر لیں. تو اس طرح آپ کا وہ جو ضائع ہو رہا تھا چکر صحیح ہو جائے گا. یہ بھی بہت اہم چیز ہے. اور یہ کب ہوتا ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ جب آپ طواف کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کوئی خاتون آ گئی، آپ کو اس کو پار کرنا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے. کوئی ضعیف ہے، دھیرے دھیرے چل رہا ہے، تو آپ کو ان کو پار کرنا ہے. تو ہوتا یہ ہے تو ان کو پار کرنے میں آدمی یا دائیں طرف گھومے گا یا بائیں طرف گھومے گا. یہ دائیں بائیں گھومنے میں آپ کا سینہ یا پشت بیت اللہ کی دیوار پر کی جانب ہوگی اور وہ چکر آپ کا وہی ضائع ہو جائے گا. پھر یا تو اس چکر کو نئے سرے سے کرنا پڑے گا یا اس جانب جو بھی کونا ہے وہاں سے اس چکر کا اعادہ کرنا پڑے گا. اور بسا اوقات آپ طواف کر رہے ہیں، آپ کے سامنے لوگ بڑی تعداد میں گروپ بنا کر طواف کر رہے ہوتے ہیں. 20 25 50 100 لوگ ایک ساتھ ایک وقت میں طواف کرتے ہیں گروپ بنا کے. اور جب وہ گروپ بنا کے چلتے ہیں تو ان کے بیچ سے آپ نہیں نکل سکتے ہیں. آپ کو ان کو پار کر کے ان سے آگے بڑھنا ہے. کب تک آپ دھیرے دھیرے ان کے پیچھے چلتے رہیں گے. تو چونکہ وہ بڑی جماعت ہوتی ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں، ان تمام لوگوں کو پار کرنے کے لیے آپ کو دائیں طرف گھوم کر ہی ان کو دور سے ان کو اوورٹیک کرنا ہوتا ہے، یا بائیں طرف گھوم کر دور سے ان کو اوورٹیک کرنا ہوتا ہے. تو اس صورت میں بھی بیت اللہ کی طرف پشت یا سینہ ہو جاتا ہے. تو اب ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ آپ جس طرح طواف کرتے کرتے آگے بڑھ رہے ہیں آپ اسی طرح چلتے رہیں گے. اب جب آپ کے سامنے کوئی لوگ گروپ بنا کر آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ آگے چل رہے ہیں، آپ اسی طرح دائیں طرف کھسکنا شروع ہو جائیں. اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو موڑے نہیں، بلکہ اس طرح دائیں طرف کھسکنا شروع ہو جائیں اور اس کے بعد آپ آگے بڑھ جائیں. یا بائیں طرف آپ ہٹنا شروع ہو جائیں، اپنے چہرے، اپنے سینے وغیرہ کے رخ کو موڑے بغیر بائیں طرف کھسکنا شروع ہو جائیں اور اس کے بعد آپ ان سے آگے بڑھ جائیں. تو آپ کا سینہ، چہرہ یا پشت بیت اللہ کی طرف نہیں ہوگی، آپ کا چکر بھی صحیح ہوگا.
تو یہ نزاکتیں ہیں طواف کے دوران میں۔ طواف پاکی کی حالت میں ہونا چاہیے، ناپاکی کی حالت میں عمرے کا ایک چکر بھی اگر کوئی کرتا ہے، یاد رکھیں عمرے کے طواف میں ایک چکر بھی اگر ناپاکی کی حالت میں ہو گیا، چاہے وضو ٹوٹا ہو یا عورتیں ناپاکی کی حالت میں اگر ایک چکر بھی انہوں نے مکمل کیا ہے تو ان پر دم واجب ہو جائے گا۔ یاد رکھیں عمرے کا جو طواف ہوتا ہے بہت اہم طواف ہوتا ہے، اس لیے ایک چکر بھی ناپاکی کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ طواف کر رہے تھے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، یا مستورات ہیں طواف کر رہی تھی، دوران طواف ان کا پیریڈ شروع ہو گیا، فوراً اسی وقت طواف کو چھوڑنا ہے۔ اگر وضو ٹوٹا ہے فوراً جائیں وضو کریں، اور وضو کر کے جہاں جس جگہ وضو ٹوٹا تھا، جہاں آپ نے طواف چھوڑا تھا، وہاں اس جانب جو بھی بیت اللہ کا کونا ہوگا وہاں سے اس کونے کو پھر سے اس چکر کو پھر سے اعادہ کر لیں، تب آپ کا وہ چکر صحیح ہو جائے گا۔ اگر طواف کے دوران میں نماز کھڑی ہو گئی تو نماز کھڑی ہونے میں آپ کو نماز میں شامل ہونا ہے تو آپ نماز میں شامل ہو جائیں، صف میں لگ جائیں۔ جب نماز مکمل ہوگی تو جہاں سے آپ نے طواف چھوڑا تھا اس جانب جو بھی کونا ہوگا وہاں سے آپ اس چکر کو نئے سرے سے کر لیں تو آپ کا وہ چکر صحیح ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے ہمارے بہت سارے بزرگ ہوتے ہیں اتنا زیادہ چل نہیں پاتے ہیں، چلنے کی عادت ہوتی نہیں ہے، یا بزرگ ضعیف ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے ان کی طاقت نہیں ہوتی ہے، وہ ایک ساتھ چکر کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اگر وہ درمیان طواف آرام کرنا چاہے یعنی ریسٹ لینا چاہے تو ان کو اجازت ہے، سبوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ سبوں کے لیے تو ضروری یہی ہے کہ پے در پے تمام 7 چکروں کو مکمل کیا جائے بغیر بیچ میں گیپ کیے ہوئے اور ریسٹ لیے ہوئے۔ ہاں مجبوری ہے، نماز کھڑی ہو گئی ہے وہ اور بات ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے وہ اور بات ہے، لیکن پورا اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو 7 چکروں کو یکے بعد دیگرے مکمل کرنا ہے۔ اگر معذور ہیں یا بوڑھے ضعیف ہیں، 7 چکر ایک وقت میں نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم 4 چکر ایک وقت میں کریں، اور اس کے بعد جو 4 چکر وہ کر رہے ہیں کرتے کرتے وہ حرم شریف سے یعنی بیت اللہ سے دور ہوتے رہیں، یعنی زون کو بڑا کرتے چلے جائیں، اور جب چوتھا چکر ہوگا حجر اسود کے پاس پہنچ کے وہ رک جائیں، حرم سے نکل جائیں، یا بیٹھنے کی کہیں جگہ ہے وہاں جا کر بیٹھ لیں، آرام کر لیں، ریسٹ لے لیں، اس کے بعد دوبارہ حجر اسود کے پاس آئیں اور وہاں سے اس کا استلام کر کے اپنا بقیہ چھوٹا ہوا جو چکر ہے وہ مکمل کر لیں۔ تو اس طرح سے ان لوگوں کو اجازت ہے، سبوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ طواف 7 چکر مکمل ہوگا، پھر 7 چکر مکمل ہونے کے بعد 8ویں مرتبہ پھر حجر اسود کا استلام کرنا ہوگا، اس کا وہی طریقہ ہوگا، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد کہتے ہاتھوں کو چومنا ہے۔ تو 7 چکر ہوں گے اور 7 چکروں میں 8 مرتبہ استلام کیا جائے گا۔ ہر چکر کو شروع کرنے سے پہلے آپ استلام کرتے رہیں گے۔ پہلا چکر ابھی آپ نے شروع نہیں کیا ہے، پہلا استلام آپ کا ہو گیا، پھر آپ کا ایک چکر مکمل ہوا، دوسرا چکر آپ نے شروع نہیں کیا ہے، اس سے پہلے آپ نے دوسرا استلام کر لیا، تو 7 چکر سے پہلے آپ کا 7 استلام ہو جائے گا۔ جب آپ نے 7 چکر مکمل کیا، آپ حجر اسود کے پاس پہنچے، اس وقت آپ کو 8واں استلام کرنا ہوگا۔ تو ایک طواف میں 7 چکر اور 8 استلام ہوتے ہیں۔ آپ 8ویں مرتبہ استلام کریں اور اس کے بعد آپ نے یہ جو دایاں مونڈا کھولا ہوا تھا اس کو آپ واپس سے ڈھانپ لیں۔ اب آپ دونوں کاندھوں کو ڈھکا ہوا رکھ کر آپ حجر اسود کے پاس سے ہٹیں گے اور مقام ابراہیم، یہاں دیکھو مقام ابراہیم میں رکھنا بھول گیا، یہاں مقام ابراہیم ہوتا ہے، اسی دروازے کعبہ سے تھوڑا سا قریب میں ہٹ کر سائڈ میں وہ مقام ابراہیم کی جگہ ہے، تو آپ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور وہاں کھڑے رہ کر آپ 2 رکعت طواف کی نماز کی نیت کر کے پڑھ لیں، واجب الطواف۔ جب تک آپ ان 2 رکعتوں کو نہیں پڑھیں گے آپ کا یہ 7 چکر طواف کرنا یہ کافی نہیں ہوگا۔
آپ کا یہ طواف مکمل نہیں مانا جائے گا۔ جب آپ ان 2 رکعت نمازوں کو پڑھیں گے تبھی آپ کا یہ طواف مکمل سمجھا جائے گا۔ ہاں اگر آپ نے طواف ایسے وقت میں کیا ہے کہ اس کے بعد نماز پڑھنا منع ہے، جیسے عصر سے مغرب کے درمیان میں یا صبح فجر سے لے کے اشراق کے وقت تک، اس وقت میں نماز پڑھنا منع ہوتا ہے۔ اس دوران میں اگر آپ نے طواف کیا ہے تو پھر آپ وہ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ انتظار کریں گے اس وقت کے گزر جانے کا۔ جب وہ وقت گزر جائے گا، مغرب کا وقت ہو جائے گا، اس کے بعد آپ طواف کی 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھیں گے۔ جب آپ طواف کی نماز پڑھ کے فارغ ہوں گے جب ہی آپ کا طواف مکمل ہوگا۔ جب آپ نے طواف کی نماز پڑھ لی ہے اس کے بعد آپ کو ملتزم، میں نے کہا تھا ملتزم کے سامنے آنا ہے۔ ملتزم یہ دروازے کعبہ کے بازو کا حصہ جو یہ یہاں سے لے کے یہ یہاں تک، یہ جو سائڈ کا حصہ ہے دروازے کے سائڈ کا، یہ حصہ ملتزم کہلاتا ہے۔ یہ اس کے سامنے آپ آ جائیں، بالکل اس کے قریب نہ جائیں، اس لیے کہ وہاں بھی خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ احرام کی حالت میں ہیں، اس کے سامنے پورے مطاف میں جہاں جگہ ملے آپ کھڑے ہو جائیں، اور ملتزم کی جو دعا ہے میں نے پڑھا تھا، اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجاتی فاعطنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنبی اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا بما كتبت لی ورضا بما قسمت لی انک علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کو پڑھ لیں۔ میں روزانہ دعا کو جب مانگتا ہوں اس میں اس دعا کو بھی پڑھتا ہوں، اس کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہاں پہنچ کر اس دعا کو پڑھا، فوراً جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور بشارت سنائی کہ آپ کی دعا کو بھی اللہ نے قبول فرمایا ہے، آپ کی ذریت میں سے جو بھی یہاں پہنچ کر اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو آپ اس دعا کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو دعا مانگنا چاہتے ہیں آپ یہاں اردو میں عربی میں دعا مانگے، آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ قبولیت کے مقامات میں سے جب دعا مانگ کر فارغ ہو جائیں تو آپ زمزم پینے کے لیے چلیں، زمزم پیئیں، اور زمزم پینے سے پہلے بھی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے بعد بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ زمزم 3 سانس میں 3 گھونٹ میں پیئیں، ہر مرتبہ زمزم کے برتن کو علیحدہ رکھیں، علیحدہ کریں، الحمدللہ کہیں، 3 سانس میں پیئیں۔ کھڑے رہ کر زمزم کا پینا یہ زمزم کا ادب ہے، لیکن اگر کوئی بیٹھ کر بھی زمزم پی رہا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بیٹھ کر بھی زمزم پیا جا سکتا ہے۔ زمزم پی لیں اور کچھ زمزم اپنے بدن پر بھی بہا لیں، اس کے لیے فضائل ہے، ابھی وقت نہیں ہے، گزشتہ دنوں میں نے بتایا ہے۔ بہرحال آپ زمزم پئیں اور اس کے بعد وہاں سے پھر آپ حجر اسود کے سامنے آ جائیں۔ حجر اسود کے سامنے پہنچ کر اب یہاں پھر آپ اس کا استلام کریں گے۔ تعداد کے اعتبار سے یہ 9واں استلام ہے، اس لیے کہ طواف میں آپ نے 8 استلام کیا تھا، اب جو آپ استلام کر رہے ہیں تعداد کے اعتبار سے 9واں استلام ہے، لیکن یہ استلام طواف کا نہیں ہے۔ یہ جو آپ استلام کر رہے ہیں یہ صفا مروہ کی سعی کے لیے نکلنے سے پہلے یہ استلام کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں عمرے میں طواف کا کرنا فرض تھا، آپ نے طواف ادا کر لیا۔ اب آپ 9ویں مرتبہ حجر اسود کا آپ نے استلام کیا، وہیں سے اسی رخ پر آپ صفا کی طرف نکل جائیں گے۔ ابدأ بما بدأ اللہ به ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کہتے ہوئے آپ صفا کی طرف نکل جائیں گے۔ وہاں پہنچ کر بیت الصفا پر پہنچ جائیں، وہاں اوپر چڑھنے کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں، وہاں صفحے بنی ہوئی ہیں، اس اعتبار سے آپ سب کے حساب سے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں۔ آپ کو بیت اللہ وہاں سے نظر نہیں آئے گا، لیکن رخ آپ بیت اللہ کی جانب کریں۔ وہاں بھی آپ کو سب سے پہلے نیت کرنا ہے، اے اللہ میں صفا مروہ کے ساتھ چکر صحیح کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما، یا سادہ سمپل کہیں اے اللہ میں صحیح کر رہا ہوں، بس کافی۔ تو نیت کرنا یہ کریں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ تکبیر، تحلیل، تحمید، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، یہ 3 مرتبہ کہیں، اور اس کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہی دعا کا اہتمام کریں، دعا مانگیں، اس لیے کہ وہ صفا کا مقام جو ہے وہ بھی دعا کی قبولیت کا ہے۔
آپ وہاں دعاؤں کا اہتمام کریں. جب دعا مانگ کر فارغ ہو جائیں تو آپ صفا سے مروہ کی طرف نکل جائیں گے. اب جب آپ صفا سے مروہ کی طرف نکلیں گے، عام رفتار میں، عام حالات میں جس طرح آپ چلتے ہیں اس طرح چلتے چلتے تقریباً 150 میٹر آپ چلیں گے. تقریباً 75 میٹر آپ اس طرح سے چلیں گے. 75 میٹر آپ پار کریں گے. چھتوں میں آپ کے ہرے لائٹ نظر آ جائے گا. آپ ہرے لائٹ کے پاس پہنچ جائیں گے. وہاں سے آپ دوڑنا شروع کر دیں گے. یہ یہاں دوڑنا آپ مردوں کے لیے سنت ہے. تو آپ اس حصے کو جہاں تک کے چھتوں میں لائٹ ہرے لائٹ لگے ہوئے ہیں، آپ اس پورے حصے کو جو کہ تقریباً 70 میٹر تک کے وہ فاصلہ ہے، آپ اس کو دوڑ کر پار کریں گے. اور اس دوران میں آپ اللہم رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم اس دعا کو پڑھتے ہوئے آپ وہاں اس حصے کو دوڑ کر پار کریں گے. جب وہ حصہ ختم ہو گیا، چھتوں میں ہرے لائٹ ختم ہو گئے، دوڑنا بند کر دیں گے اور وہاں سے عام رفتار سے چلتے ہوئے مروہ کی طرف آگے بڑھ جائیں گے. مروہ پر پہنچیں گے. مروہ پر پہنچنے کے بعد آپ کا جو سفر آپ نے صفا سے شروع کیا تھا، جو چکر آپ نے صفا سے شروع کیا تھا، مروہ پر آپ پہنچیں گے، آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا. حالانکہ ہم لوگ اس کو آدھا چکر بولیں گے، اس لیے کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا جب تک ہم اس جگہ واپس نہیں جاتے ہیں ہم اس کو ایک چکر نہیں مانتے. لیکن شریعت نے اس موقع پہ آپ کے آدھے چکر کو ہی ایک چکر تسلیم کیا ہے. آپ صفا سے چلے ہیں، مروہ پر پہنچیں گے، آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا. مروہ پر پہنچنے کے بعد آپ پھر بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے. 3 مرتبہ تکبیر، تحلیل، تحمید، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد کہیں گے اور دعا مانگیں گے. وہاں بھی خوب دل کھول کر، جی بھر کر وہاں بھی دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے کہ مروہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. وہاں دعا مانگ کر فارغ ہو جائیں، پھر وہاں سے مروہ سے صفا کی طرف چلنا شروع کر دیں. تو اس طرح جیسے آپ نے پہلا چکر مکمل کیا ہے، دوسرا چکر مروہ سے صفا کی جانب بھی آپ اسی طرح سے مکمل کریں گے. عام رفتار سے چلتے ہوئے مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے. جب اس حصے میں پہنچیں گے جس کو آپ نے پہلی مرتبہ دوڑ کر پار کیا تھا، چھتوں میں ہرے لائٹ لگے ہوئے ہیں، اس کو پھر دوڑ کر پار کریں گے. اللہم رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم یہ پڑھتے ہوئے، یا پھر اللہم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم اس دعا کو پڑھیں. اور بقیہ جگہ جہاں آپ دوڑ کر نہیں پار کر رہے ہیں، عام رفتار سے چل رہے ہیں، وہاں چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں. اسی طرح ایک دوسری دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ اس دعا کو پڑھیں. تو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، ہر چکر میں آپ چوتھا کلمہ اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ اس دعا کو پڑھتے رہیں. اور جب جس حصے کو آپ دوڑ کر پار کریں گے، اللہم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم پڑھتے ہوئے اس کو پار کریں گے. جب وہ حصہ ختم ہو جائے گا دوڑنا بند کر دیں گے اور وہاں سے صفا کی طرف آ جائیں گے. صفا پر جب آپ پہنچیں گے آپ کا 2 چکر مکمل ہو جائے گا. پھر بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے. تکبیر، تحلیل، تحمید 3 مرتبہ کہیں گے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد. یعنی جب بھی آپ صفا پر پہنچیں گے، جب بھی آپ مروہ پر آئیں گے، ہر مرتبہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے 3 مرتبہ تکبیر، تحلیل، تحمید کہیں گے اور ہر مرتبہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کا اہتمام کریں گے. ہر چکر میں آپ کو یہی عمل کرنا ہے اور ہر چکر میں آپ کو چوتھا کلمہ اور پڑھتے ہوئے آپ کو صحیح کرنا ہے. جس حصے کو دوڑ کر پار کریں گے، اللہم رب اغفر وارحم انک انت العز الاکرم کہتے ہوئے آپ اس حصے کو پار کریں گے. تو 7 چکر آپ مکمل کریں گے مروہ کے اوپر. صفا سے آپ نے پہلا چکر شروع کیا تھا، 7واں چکر آپ کا مروہ پر پورا ہوگا. جب مروہ پر آپ پہنچ چکر آپ 7واں چکر مکمل کریں گے، وہیں آپ شکرانے کی نماز پڑھ لیں گے. اس لیے کہ آپ نے جس عمرے کی نیت سے احرام باندھا تھا آپ نے اس عمرے کو مکمل کر لیا ہے. شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کریں گے، چاہے نیت میں آپ دوگانہ شکر کہیں یا یہ کہ
آپ صحیح کی نماز بھی کہہ سکتے ہیں. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز صحیح واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, یا یہ کہ نیت کریں نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز دوگانے شکر واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیں. یاد رکھیں جیسے طواف کی نماز کا پڑھنا ضروری ہے, اس وقت تک طواف کا آپ کا طواف مکمل نہیں ہوگا. صحیح کی نماز کا وہ حکم نہیں ہے. صحیح کی نماز جو بعد میں پڑھی جاتی ہے, اگر آپ سے مس ہو جاتی ہے, آپ بھول جاتے ہیں, پڑھنا رہ جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی دم صدقہ کفارہ وغیرہ واجب نہیں ہوگا. آپ نے مکمل کر لیا, آپ شکرانے کی نماز ادا کر لیں اور اس کے بعد اپنے بالوں کو کاٹ لیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے سر کے بال کو کاٹنا افضل ہے, بہتر ہے, اور کم از کم 1/4 سر کے بقدر بال کٹنا چاہیے احرام سے باہر آنے کے لیے. 1/4 سر کے بقدر بال کتنا ہوتا ہے؟ ہمارے سر پر جتنا بھی بال ہے اگر اس کو 1/4 میں ڈیوائڈ کریں گے, 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں, تو ایک حصے میں جتنا بال آتا ہے کم از کم اتنی مقدار میں بال کٹے گا نہیں, ہمارا احرام نہیں کھلے گا, احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوگی. یہ مسئلہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے. اہل حدیث حضرات اور دیگر ائمہ امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک اہل حدیث حضرات ہیں, ان کے نزدیک ایسا نہیں ہے. ان کے نزدیک اگر کہیں سے بھی کچھ بال پکڑ کر اس کو کاٹ لیتے ہیں ان کا احرام کھل جاتا ہے. ان کے لیے بھی افضل اور بہتر یہی ہے کہ پورے سر کا بال کاٹیں, یعنی حلق کروائیں. ان کے لیے بھی ان کے نزدیک بھی افضل اور بہتر یہی ہے. اور 1/4 سر کے بقدر بال کا کاٹنا ان کے لیے بھی افضل اور بہتر ہے. اور حجامت کروانا, بالوں کو کٹنگ کروانا, قصر کروانا, چھوٹا کروانا, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی درست ہے, اس طرح بھی کر سکتے ہیں. لیکن کم از کم 1/4 سر کے بقدر بال کا کٹنا ہمارے نزدیک ضروری ہے, واجب ہے. امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک اور اہل حدیث حضرات ان کے نزدیک کہیں سے بھی تھوڑا سا بھی بال کاٹ لیتے ہیں ان کا احرام کھل جاتا ہے, احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. ان کے اپنے دلائل ہیں, وہ اپنی جگہ صحیح ہیں, ہمارے اپنے دلائل ہیں, ہم اپنے حساب سے عمل کریں. وہاں پر دیکھی دیکھا ہم عمل نہ کریں. ہوتا یہ ہے کہ ہم حنفی حضرات وہاں پر جب دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں بڑی تعداد میں جو ہیں, اس لیے کہ ہمارا مطلب ایک طرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جانب ہے, اور امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک اور اہل حدیث حضرات یہ چاروں ایک جانب ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ چاروں لوگ جب ایک جانب ہیں اور وہاں پر بڑی تعداد میں یہی لوگ ہوتے ہیں. ایک امام اعظم ابو حنیفہ کے مطلب کے ماننے والے, وہ چونکہ ایک ہی امام ہیں, وہاں ان کی تعداد کم ہوتی ہے, تو زیادہ لوگ وہی عمل کرتے ہیں کہ کہیں سے کچھ بال پکڑ کر کاٹ لیتے ہیں. ان کی دیکھی دیکھا ہم حنفی لوگ بھی وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیں ہمارے اپنے مسلک کے حساب سے جب تک کہ 1/4 سر کے بقدر بال نہیں کٹے گا احرام نہیں کھلے گا, احرام کی پابندیاں باقی رہیں گی. آپ ان کی دیکھی دیکھا عمل نہ کریں, وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے عمل کر رہے ہیں, وہ بالکل اپنے حساب سے درست ہیں, ان کو اپنے حساب سے عمل کرنے دیں, آپ اپنے حساب سے عمل کریں. جب بال کٹ جائے گا آپ کا احرام کھل جائے گا, احرام کی پابندیاں جو تھی وہ ختم ہو جائے گی. اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے. ایک بات یاد رکھیں, احرام بال کاٹنے میں آپ اپنے ہاتھ سے اپنا بال بھی کاٹ سکتے ہیں, اپنی مستورات جو محرم ہیں ان کے بال بھی آپ اپنے ہاتھ سے کاٹ سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ 2 4 5 لوگ 8 10 لوگ مل کے ساتھی لوگ طواف عمرہ کر رہے تھے, آپ نے ایک ساتھ طواف مکمل کیا, آپ نے ایک ساتھ صفا مروہ کی صحیح مکمل کی, ابھی کسی نے اپنا بال نہیں کاٹا ہے, اس سے پہلے دوسرے کا بال کاٹا جا سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نے عمرے کے تمام ارکان مکمل کر لیے ہیں, اب صرف بال کاٹنے کا عمل باقی ہے. ابھی میں نے اپنا بال نہیں کاٹا ہے, اس سے پہلے میں اپنے ساتھیوں کا بال کاٹ سکتا ہوں, کوئی حرج کی بات نہیں. یہ عمرہ مکمل ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ دنوں میں نفل عمرہ وغیرہ ہے, اس کے تعلق سے باتیں ہوں گی. وقت کم تھا اس لیے میں نے اس کو مکمل عمرہ کر لیا ہے. اب آپ سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور سبوں کو احرام پہننا ہے. احرام سب پہنیں گے اور اس کے بعد یہاں پر آئیں گے, اجتباء کریں گے, کاندھوں کو کھولیں گے. نیت کا جو مقام ہے حجر اسود کی جانب اس طرف, حجر اسود دائیں طرف ہو, آپ اس کے بائیں جانب کھڑے رہ کر وہاں نیت کریں گے. پھر حجر اسود کے سامنے پہنچ کر آپ کو بھی استلام اور استقبال کرنا ہے, اور پہلے چکر کو رمل کے ساتھ کرنا ہوتا ہے.
کم از کم ایک ایک چکر آپ سب لوگ کر لیں. تو آپ احرام پہنے, جس کو احرام پہننا نہیں آتا ہے وہ ایک دوسرے کا ہیلپ کریں, تعاون کریں, ان کو احرام پہنا دیں. Do you want to are you sure that you want to stop stealing? No. سوال جی بولیے. استلام کریں گے پہلے بار, ہاں ہاں اس کے بعد طواف شروع کریں گے, تو خانہ کعبہ کی طرف چہرہ نہیں کر سکتے, نہیں کر تو استلام میں ادھر دیکھتے ہوئے استلام کریں گے کیا؟ حجر اسود کو دیکھنے کی اجازت ہے, کیونکہ وہاں استلام اسی کی طرف دیکھتا ہوگا. طواف کے دوران میں نہیں دیکھنا ہے. حجر اسود کی جانب حجر اسود کے پاس آئے تو کعبہ کی طرف تھوڑا زیادہ سوچ دینا. حجر اسود, ہاں حجر اسود جو ہے نا, اس کا میں آئندہ دنوں میں اس کی باریکیاں کچھ ہے بتاؤں گا میں, کیونکہ اپن دور سے طواف کرتے ہیں, اور دور سے طواف کرنے کی وجہ سے صحیح اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ حجر اسود کے سامنے پہنچے کہ نہیں پہنچے. جیسے چاند ہے, آپ یہاں سے دیکھیں گے لگیں گے آپ کے سامنے, آپ وہاں سے یہاں سے گاؤں پار کر کے دیکھیں گے تو لگیں گے آپ کے ہی سیدھ میں. تو بالکل حجر اسود کا بھی وہی معاملہ ہے, آپ جہاں دور سے طواف کریں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ حجر اسود ہمارے سامنے پہنچے کہ نہیں پہنچے. تو وہاں آپ سمجھ رہے ہیں کہ حجر اسود کے سامنے پہنچ گیا, آپ نے سینہ اس کی طرف کر دیا استلام کرنے کے لیے, وہاں آپ نے استلام کیا, اب آپ آگے بڑھے, وہاں سے حجر اسود دیکھیں گے تو لگیں گے کہ آپ حجر اسود سامنے آ جائیں. حالانکہ آپ اندازہ صحیح نہیں لگا سکتے ہیں, اگر غلطی آپ سے ہوئی سینہ بیت اللہ کی طرف, آپ کا چکر ضائع ہو جائے گا. اس لیے صرف اوپر کے حصے کو گھمائیں, بس اس طرح سے. یہاں سے شروع کرنا ہے, یہاں سے شروع کرنا ہے اور وہیں تک پورا کرنا ہے. 3 چکر ربنا وہاں رکنے یمانی سے. جی جی بالکل, ہاں ہاں. ایک منٹ, سرمے میں خوشبو نہیں ہوتی ہے وہ لگا سکتے ہیں. ایک منٹ ذرا سا, وہ اسٹینڈ کدھر لگے؟ اے جنید اسٹینڈ کہاں ہے؟ یہ اسٹینڈ یہ لائیو لگا نا, ابھی اپنی کلاس ختم نہیں ہوئی ہے, تھوڑا سا رہنے.